السلام علیکم، میں زہرا آپ کی خدمت میں ایک بار پھر آ گئی ہوں اور ایک نئی مزے کی کہانی لے کر، جس کا نام ہے روح کا مکین۔ یہ کہانی آئی تھی جون 2010 میں۔ رائٹر ہے اس کی نبیلہ عزیز۔ چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ اس کے چلانے کی آواز سیڑھیاں چڑھتے ہی سن چکا تھا اور یہ بھی جان چکا تھا کہ وہ کیوں اور کس پہ چلا رہی ہے۔ جب بھی وہ کچھ سوچتے ہوئے بھاری قدم اٹھاتا کمرے کے عین سامنے پہنچ گیا تھا، جب اندر سے فیروز صاحب کی دھیمی اور تھکی تھکی سی آواز سنائی دی۔ وہ بہت اچھا اور سمجھدار لڑکا ہے، اتنا بڑا اور اہم فیصلہ کسی جذباتی پن یا پھر ہمدردی میں آ کر نہیں کر سکتا۔ اس نے یقیناً کچھ سوچ سمجھ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ اس نے صرف مجھے نیچا دکھانے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے، ورنہ وہ وہی شامیر نواز ہے جسے اینا فیروز سے نفرت تھی، جو اینا فیروز کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ آج وہ بیٹھے بٹھائے اپنے فیصلے میرے حق میں کیوں کرنے لگا؟ صرف اس لیے کہ وہ مجھ پہ ثابت کر دینا چاہتا ہے کہ اس کے سوا دنیا میرے لیے ختم ہو گئی ہے۔ نہیں پاپا، مجھے شامیر نواز سے شادی نہیں کرنی۔ بے شک دنیا میرے لیے ختم ہو جائے، میں تنہا رہ جاؤں، میں مر جاؤں گی، لیکن شامیر نواز کا سہارا کبھی نہیں لوں گی۔ وہ اونچی آواز سے بولتی نڈھال ہو رہی تھی اور فیروز صاحب بے بس سے بیٹھے تھے۔ بیٹا، وہ تمہارا کزن ہے، تمہارے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتا۔ تم گزری باتوں کو ذہن سے نکال دو۔ بچپن اور جوانی میں بڑا فرق ہوتا ہے، تمہیں آج کا سوچنا چاہیے۔ وہ سچ مچ تمہیں… پلیز پاپا، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، یہ بات بند کر دیں۔ میرا کوئی کزن ہے، نہ ہی میرا کوئی اپنا ہے۔ میں پہلے ہی بے بس ہوں، مجھے اور بے بس مت کریں، مجھے میرے حال میں جینے دیں پلیز۔ وہ ہاتھ جوڑتی روحانسی ہو رہی تھی۔ زندگی؟ وہ ان کی ادھوری بات پہ چیخ اٹھی تھی۔ کون سی زندگی پاپا؟ یہ میری زندگی ہے، یہ آپ کو زندگی نظر آتی ہے؟ وہ کہتے کہتے بلک بلک کر رو دی۔ مجھے تنہا چھوڑ دیں، اس سے مزید باہر کھڑے رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ ادھ کھلا دروازہ نوک کر کے اندر آ گیا۔ وہ تو اسے دیکھ کر ہی نفرت سے رخ موڑ گئی تھی، جبکہ فیروز صاحب کو کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ چند سیکنڈ کمرے میں خاموشی چھائی رہی اور اس خاموشی کو وقفے وقفے سے اس کی سسکیوں کی آوازیں بے ترتیب کر رہی تھیں، اور یہی آواز فیروز صاحب کے لیے اذیت کا باعث بن رہی تھی، اور ان کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے اسے بولنا پڑا تھا۔ انکل، پاپا آپ کو نیچے بلا رہے ہیں۔ اس نے کچھ اس انداز سے کہا کہ جیسے کہہ رہا ہو آپ جائیے، اس سے میں نمٹ لیتا ہوں۔ اور وہ قدرے توقف سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، دروازے کی سمت بڑھتے ہوئے ان کے قدم بوجھل لگ رہے تھے۔ اس نے پل بھر کے لیے پاس سے گزرتے فیروز صاحب کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مضبوط ہاتھ کا مبہم سا حوصلہ دیا تھا، اور وہ جاتے جاتے ریلیکس ہو گئے تھے۔ کمرے میں کافی چیزوں کی توڑ پھوڑ بھی نظر آ رہی تھی۔ وہ تو ابھی ابھی آفس سے لوٹا تھا۔ احتیاط سے دروازہ بند کر کے کانچ کے ٹکڑوں کو اپنے بوٹوں تلے رونتا ہوا پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے اس کے سامنے آ رکا۔ میرا خیال تھا کہ مجھے تمہارے روبرو آنے کی نوبت نہیں آئے گی اور معاملہ حل ہو جائے گا، لیکن شاید تمہیں ایسا منظور نہیں تھا۔ مجھے کیا منظور ہے اور کیا نہیں، یہ جاننے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ وہ یکدم اس کی طرف مڑتے ہوئے چلائی تھی۔ میں کون ہوتا ہوں بہت جلد تمہیں بتا دوں گا، لیکن اس وقت میں تمہیں صرف یہ باور کرانے آیا ہوں کہ اس طرح چیخ چلا کر سب کو پریشرائز کر کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ ہوگا وہی جو میں چاہوں گا، اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بلبلا اٹھی تھی۔ ہرگز نہیں، میں جانتی ہوں تم اس شادی پہ کس لیے زور دے رہے ہو، تاکہ بعد میں تم اپنی عظمت کے جھنڈے گاڑ سکو، تمہیں مزید سراہا جائے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ شامیر نواز، جتنی نفرت تم مجھ سے کرتے ہو، اس سے 10 گنا زیادہ نفرت میں تم سے کرتی ہوں۔ میں مر جاؤں گی مگر تم سے شادی نہیں کروں گی۔ چلے جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ I say get lost from here۔ اس کا لہجہ انتہائی ہتک آمیز تھا، اور دوسرے ہی پل شامیر کا بھاری ہاتھ زناٹے سے اس کے چہرے پر نقش ہو گیا تھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے بیڈ پر اوندھی گری، اور شامیر کا دل اس کی تکلیف پہ تڑپ کر اس کی سمت لپکا تھا، مگر اس کو اپنے دل کی لگام کھینچ کر رکھنا پڑی تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی نرم اور اپنائیت سے بدظن تھی۔ یہ تھپڑ میں نے انکل پر چیخنے چلانے کے لیے مارا ہے۔ تمہیں اپنی بددماغی میں بڑے چھوٹے کی تمیز بھول گئی ہے، نہ تمہیں اپنا احساس ہے نہ کسی اور کا۔ شامیر نے غصے سے کہتے ہوئے اسے کندھے سے پکڑ کر سیدھا کیا تھا۔
بلکہ جھنجھوڑا تھا، اور وہ اس کی بات پر پھٹ پڑی تھی۔ مجھے احساس نہیں ہے، مجھے۔ اس نے شامیر کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ اینا پلیز، شامیر نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ بپھر گئی تھی۔ بس مجھے کوئی دلیل مت دینا، ان 4 سالوں میں مجھے ان دیواروں نے دلیلیں ہی تو دی ہیں، اور ان دلیلوں کے سہارے ہی تو جی رہی ہوں ایک ایسی زندگی جو میں ہر طرح سے ہار چکی ہوں۔ شامیر، جانتے ہو جینے کی خواہش کتنی شدید ہوتی ہے؟ مجھ میں بھی یہ خواہش تھی، میں بھی جینا چاہتی تھی، لیکن اب میں اپنے لیے موت کی دعائیں اینا، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، آگے کچھ مت کہو۔ شامیر نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا اور وہ شامیر کے ہاتھوں میں ہی چہرہ چھپا کے بلک اٹھتی تھی۔ تم بھی تو مجھ سے نفرت کرتے تھے، تم ہی تو کہتے تھے کہ مجھ پہ اگر ایک قتل معاف ہو جائے تو میں اینا فیروز کا قتل کروں گا۔ دیکھو آج میں خود تمہیں اپنا قتل معاف کرتی ہوں۔ میں بہت اذیت میں ہوں شامیر، مجھے اس اذیت سے نکال دو۔ اب کی بار شامیر کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ ہاں، تم سچ مچ سب کو تنگ کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہو، تم نے ہمیشہ سب کو ستایا ہے۔ دیکھو تم نے کس کس کو ستایا ہے، تمہیں ثبوت چاہیے نا، آج میں تمہیں ثبوت دیتا ہوں۔ وہ غصے سے پلٹ کر کمرے سے چلا گیا تھا اور تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو نہ جانے کیا کیا اٹھائے لایا تھا، اور سب کچھ اس کے سامنے بیڈ پہ ڈھیر کر ڈالا تھا۔ دیکھو تم نے کس کس کو ستایا ہے اینا فیروز، دیکھو نفرتوں کے ثبوت دیکھو۔ وہ انتہائی غضب سے کہتا دھڑام سے دروازہ بند کر کے چلا گیا تھا۔ آج پہلی بار شامیر اس قدر بلند آواز میں بولا تھا، اور اس کا یہ روپ ناقابل یقین تھا۔ وہ حیرت زدہ سی بیٹھی بیڈ پہ بکھری اشیاء کو اور کمرے کے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے ان چیزوں کی سمت ہاتھ بڑھایا تھا، اندر بے چینی بڑھ رہی تھی۔ آج سردی کی لہر معمول سے زیادہ تھی۔ گھروں اور سڑکوں میں بھاگنے دوڑنے والی زندگی کی گہما گہمی بہت کم نظر آ رہی تھی۔ زیادہ تر لوگ اب بھی بستروں میں دبکے ہوئے تھے، لیکن ایک وہ تھی جو ہر چیز سے بے نیاز دندناتی پھر رہی تھی، اور اس کے یہی حاکمانہ انداز تھے جو انسیہ بیگم کو آگ لگاتے تھے۔ انہیں اینا فیروز ایک آنکھ نہیں پاتی تھی، لیکن بی بی جان کی وجہ سے وہ آج تک کھل کر اس غصے کا اظہار نہیں کر پائی تھی، کیونکہ گیلانی ہاؤس میں شروع سے اب تک بی جان کا حکم چلتا تھا، اور کبھی بھی کسی نے ان کی حکم عدولی کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا کے رہ جاتی تھیں، بظاہر خوش باش اور اچھی نظر آتی تھیں، مگر عینی کی نظر اس اچھی کے پیچھے کا حال بھی جانتی تھی، تب ہی ان کو تنگ کرتی اور مزید چڑھاتی تھی۔ ابھی بھی کچھ یہی حال تھا۔ وہ پورے ایریا میں سائیکل سے چکر کاٹ کے آ رہی تھی، اور اس کو اتنی سردی سے باہر سے آتے دیکھ کر بی جان پریشان ہو گئی تھی۔ اللہ خیر کرے، کیوں اپنے ساتھ ساتھ میری جان کی بھی دشمن ہو رہی ہو تو۔ سردی دیکھی ہے آج، ارے ہاتھ دیکھو کتنے ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ سمیر پتر، ذرا ہیٹر تو آن کر دو، دیکھو برف ہو چکی ہے یہ۔ بی جان اس کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر دیکھ رہی تھی، جو ٹھنڈک سے سرخ پڑ چکے تھے۔ بی جان، یہ برف نہیں ہو چکی، برف کا بلاک ہو چکی ہے، کسی گولا گنڈا بنانے والے کو دے آتے ہیں۔ سمیر بیزاری سے کہتا اٹھ کر ہیٹر آن کرنے لگا تھا۔ نویرا پتر، انڈے ابال چکی ہو تو اس کے لیے بھی دے جاؤ، کہیں ٹھنڈ سے نمونیا ہی نہ ہو جائے، انہوں نے اونچی آواز سے کہا، اور انسیہ بیگم کا کلیجہ جل گیا تھا اتنے لاڈ پیار دیکھ کر۔ اتنی آسانی سے نمونیا نہیں ہوگا، بڑی مضبوط ہڈی ہے کمبخت کی، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ دادو پراٹھا بھی، اس نے معصومیت کے ریکارڈ توڑے تھے۔ سارا پتر، نویرا سے کہہ دے پراٹھا بھی دے جائے، پھر اس نے اسکول بھی جانا ہے۔ انہوں نے باری باری سب کو حکم جاری کیے تھے۔ کیا نویرا نوکر لگی ہے اس منحوس کی؟ انسیہ بیگم بس تل ملائے جا رہی تھی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ شامیر ایک ہاتھ میں اپنے شوز اٹھائے اور ایک ہاتھ میں اپنی ٹائی اور فائل پکڑے وہیں آ گیا تھا، اور اینا کو صوفے پہ کمبل میں بیٹھ کر ناشتہ کرتے دیکھ کر حیرت ہوئی تھی اسے۔ سردی لگ رہی تھی اسے، اس لیے یہی ناشتہ منگوا لیا تھا۔ بی جان نے فوراً وجہ بیان کی تھی۔ اسکول کے لیے تیار ہو چکی ہو؟ شامیر جھک کر شوز پہنتے ہوئے اس سے استفسار کر رہا تھا۔ نہیں، بے حد مدھم آواز سنائی دی تھی۔ تو دیکھ کیا رہی ہو، اٹھو جلدی سے ختم کرو یہ سب، وہ تسمے بند کرتے ہوئے سختی سے بولا تھا، اور وہ جلدی جلدی ناشتہ ختم کرنے لگی تھی۔ جب تک وہ تیار ہو کر آئی شامیر بھی ناشتہ ختم کر چکا تھا۔ جاؤ، کھڑی کیوں ہو؟
اس نے اسے کھڑے دیکھ کر پوچھا تھا۔ وہ آج میری وین نہیں آئے گی، آپ مجھے ڈراپ کریں گے؟ کیا؟ لیکن مجھے تو کسی کو پک کرنا ہے۔ شامیر اسے اپنے گلے پڑتے دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ لیکن مجھے تو اسکول جانا ہے، وہ اسی کے سے انداز میں زور دے کر بولی تھی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے وہی تو اسکول جانے پہ زور دے رہا تھا اور روب جما رہا تھا۔ تم سمیر کے ساتھ چلی جاؤ۔ ایم سوری، میرا آج پریکٹیکل ہے، میں لیٹ جاؤں گا۔ سمیر نے ہاتھ چھاڑے سو مجبوراً اسے چلنے کا اشارہ کر کے باہر آ گیا تھا۔ میری ایک کلاس فیلو ہیں، ان کی گاڑی خراب ہے، اس لیے مجھے ان کو پک کرنا ہے، تم پچھلی سیٹ پہ چلی جاؤ۔ شامیر نے گھر سے کچھ دور آ کر گاڑی روکی اور اسے پیچھے بھیج دیا تھا اور ادھر ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے آ کر ہارن دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں جدید تراش خراش کے لباس میں ملبوس انتہائی ماڈرن قسم کی لڑکی گیٹ سے نمودار ہوئی تھی۔ ہائے شامیر، آج لیٹ کیوں ہو گئے؟ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کافی بے تکلفی سے بولی تھی، اور اس کے لفظ آج پہ اینا کے کان کھڑے ہو گئے تھے، اور اسے یہ سمجھنے میں ذرا دیر نہ لگی کہ وہ اسے روزانہ پک کرتا ہے۔ پھر دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے اور اینا چپ چاپ نہ جانے کیا کیا سوچتی رہی۔ آج اس کے سامنے شامیر کی شرافت کا پہلو آیا تھا، اس لیے اسے تو کچھ سوچنا ہی تھا، اور اس کی سوچیں اس کے چہرے پہ صاف نظر آ رہی تھیں، جن کو شامیر نے بیک ویو مرر سے ہی جانچ لیا تھا، اور خطرے کی گھنٹی بھی سنائی دینے لگی تھی۔ آج گھر میں چہل پہل معمول سے زیادہ تھی، کیونکہ آج رانیہ آپی اپنے بچوں کے ہمراہ تشریف لائے ہوئے تھیں، اور ان کے آتے ہی رونقیں کچن سے لے کر گیٹ تک بچھ جاتی تھی۔ ان رونقوں میں اینا پیش ہوتی تھی۔ اس وقت بھی ہرا بھرا لان اس کے لیے کرکٹ سٹیڈیم بنا ہوا تھا۔ حمزہ، میرے بعد تمہارا اوور شروع ہوگا، دعا کرو آخری بال پہ یہ آؤٹ ہو جائے۔ اس نے وکٹ پہ کھڑی سونی کو دیکھا اور خود باؤلنگ کروانے کے لیے تھوڑی دور چلی گئی تھی۔ ادھر آؤ۔ ایک پاؤں آگے ایک پاؤں پیچھے ہی تھا جب عقب سے شامیر کی آواز آئی تھی۔ اس کا گیند والا ہاتھ فضا میں ہی رہ گیا تھا اور اس نے گردن موڑ کر شامیر کو دیکھا تھا۔ وہ ابھی ابھی گاڑی سے اترا تھا، البتہ اس نے اپنا انداز بدلنے کی زحمت نہیں کی تھی، یوں جیسے اسٹیچو بن گئی ہو۔ میں کہہ رہا ہوں ادھر آؤ۔ اب کی بار آواز اور لہجہ سخت تھا۔ وہ دانت کچکچاتی ہوئی گیند حمزہ کی طرف اچھال کر اس کے قریب آ گئی۔ تم نے میری کلاس فیلو کے بارے میں کسی کو کچھ بتایا تو نہیں؟ شامیر کے لہجے میں صبح والا خدشہ بول رہا تھا۔ اینا اور مشکوک ہو گئی۔ وہ گاڑی والی، وہ جب بھی معصومیت پہ آتی تو حد کر دیتی تھی۔ دیکھو اینا، اس کے بارے میں بی جان، نویرا، سارا یا پھر سمیر کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی گاڑی خراب ہے، اس لیے آج کل میں اسے ڈراپ کر رہا ہوں۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، کوئی غلط بات مت سوچنا۔ شامیر نے نہ جانے کیوں وضاحت پیش کی تھی۔ صبح تو آپ صرف آج کہہ رہے تھے کہ اس کی گاڑی خراب ہے، اور اب آج کل اتنے بڑے گھر کی بیٹی ہے وہ، کیا اسے کوئی دوسری گاڑی نہیں چھوڑنے جا سکتی؟ یا پھر اس کے گھر میں صرف ایک ہی گاڑی ہے؟ وہ بھی بال کی کھال اتارنا خوب جانتی تھی۔ شامیر غصہ دبا گیا تھا، کیونکہ آج خود پھنسا ہوا تھا اور وہ شیر ہو رہی تھی۔ دیکھو اینا، تم نے کسی بات کو مرچ مسالہ لگا کر کسی کو بھی بتانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نہیں چاہتا میں سب کی نظروں میں مشکوک ہو جاؤں، یا پھر اس لڑکی کے کردار پہ کوئی حرف آئے اور مجھے خواہ مخواہ صفائیاں دینے پڑیں۔ اس لیے تمہیں وارن کر رہا ہوں کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، سمجھی تم؟ اس نے سختی سے کہا۔ وہ کندھے اچکا کر پلٹ گئی۔ اینا، کیا بات تھی؟ ماموں نے تمہیں کیوں بلایا تھا؟ حمزہ قریب آ گیا۔ اس کی طبیعت میں تجسس حد سے زیادہ بھرا ہوا تھا۔ تمہارے ماموں کی کسی کے ساتھ زبردست قسم کا افیئر چل رہا ہے اور وہ اسے چھپا رہے ہیں۔ وہ بھی اینا فیروز تھی، الٹی کھوپڑی والی۔ ماموں کا افیئر؟ حمزہ نے آنکھیں پھیلائیں۔ ہاں، اور اب کسی کو بتانا مت۔ چلو اندر چلتے ہیں اور لوڈو کھیلتے ہیں، اب باہر اندھیرا ہو چکا ہے۔ وہ بس ایک چنگاری پھینک کر سکون سے ان کے ساتھ اندر آ گئی تھی، جہاں رانیہ ابھی برجمان تھیں۔ دوسرے روز صبح ہی صبح وہ غصے سے کھولتا ہوا اس کے کمرے میں جا پہنچا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ سب بکواس کی۔ وہ اسے کھا جانے کے در پہ تھا، اور وہ جو اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی اپنی پنک کلر کی ٹائی کو پن لگاتے ہوئے اس کی سمت پلٹی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ شامیر کا دل چاہا اسے گھونسا جڑتے۔ تم نے حمزہ اور سونی سے میرے بارے میں کیا کہا؟
اور کیوں کہا جبکہ میں منع کر کے گیا تھا؟ اور کیا ایسی واہیات باتیں بچوں سے کی جاتی ہیں؟ وہ تل ملاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ آپ نے صرف یہ کہا تھا کہ بی جان، نویرہ، سارا اور سمیر کو یہ بات بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حمزہ اور سونی کا تو آپ نے نام بھی نہیں لیا تھا، اور اگر وہ بچے ہیں تو کیا میں بچی نہیں؟ آپ مجھ سے اس لڑکی کے بارے میں بات کیوں کر رہے تھے؟ محترمہ اینا سے باتوں میں جیت جانا بہت مشکل کام تھا۔ تم بچی ہو؟ ہاں، چلتی پھرتی آفت ہو تم۔ وہ انتہائی غصے میں تھا۔ بی جان کو بتاتی ہوں، آپ مجھے آفت کہہ رہے ہیں؟ ایک تو آپ لڑکیوں سے افیئر چلاتے ہیں اور پھر اسے چھپانے کا کہتے ہیں۔ بی جان، شامیر بھائی مجھے، وہ بلند آواز سے کہتی دروازے کی طرف لپکی تھی کہ شامیر نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی سمیت کھینچ لیا۔ خدا کے لیے ہے نا، کسی کی عزت بے عزتی کا خیال کر لیا کرو، پلیز اپنی زبان بند کرو۔ وہ بی جان کی وجہ سے بے بس ہو گیا۔ آپ میرا بازو چھوڑیں، وہ تیکھے لہجے میں بولی تھی، اور شامیر اس کا بازو چھوڑ کر تل ملاتے ہوئے بالآخر کمرے سے ہی نکل گیا تھا، اور وہ دل کھول کر ہنسی تھی۔ حمزہ اور سونی نے رات سونے سے پہلے اپنے ماموں کی کارنامے کی اطلاع اپنی ماں کو دی تھی، اور صبح صبح جاگنگ سے واپسی پہ ہی رانیہ آپی نے شامیر کی تفتیش شروع کر ڈالی تھی، جس پہ اسے کئی بار وضاحت دینا پڑی تھی کہ وہ لڑکی محض ایک کلاس فیلو ہے اور اس کی گروپ ممبر ہے، اس لیے چند روز کی پک اینڈ ڈراپ کا مسئلہ تھا جس کے لیے شامیر نے اسے آفر کی تھی، کیونکہ وہ بھی اسی ایریا میں رہائش پذیر تھی اور روٹ بھی ایک ہی تھا۔ لیکن اتنی وضاحتوں کے بعد بھی رانیہ آپی کا شک دور نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے اینا کو خاموشی سے شامیر پر نظر رکھنے کو کہا تھا، جس کا اس نے بخوشی وعدہ کر لیا۔ دادو، میں پاس ہو گئی، میرا رزلٹ آ گیا، وہ دور سے ہی شور مچاتی ہوئی آ رہی تھی۔ لہجہ خوشی سے کھنک رہا تھا۔ بی جان، نواز گیلانی اور شامیر بیک وقت چونک گئے تھے۔ انہیں ہرگز امید نہیں تھی، لیکن یہ سچ تھا کہ وہ اچھے نمبر سے پاس ہوئی تھی۔ جیتی رہو، اللہ کامیابی نصیب کرے۔ بی جان نے اسے اپنی آغوش میں سمیٹ کر دعائیں دیں اور ماتھے پہ پیار کیا تھا۔ تایا انکل، میرے مارکس آپ سب کی توقع سے زیادہ آئے ہیں، اس نے خوشی سے چہکتے ہوئے بتایا تھا، جس پہ نواز گیلانی نے اسے مبارکباد دی، سر تھپکا اور ساتھ ساتھ انعام بھی دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اینا ان سے انعام وصول کر کے پیچھے ہٹتی، شامیر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا، حالانکہ وہ اسے متوجہ کر کے اپنی کامیابی کا بتانے ہی والی تھی۔ اسے جاتے ہوئے دیکھ کر ذرا کی ذرا ٹھہری تھی اور پھر دوبارہ سے سب کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نویرہ، سارا اور سمیر نے بھی اسے مبارکباد سے نوازا تھا، بلکہ سمیر تو باقاعدہ اسے آئس کریم کھلانے لے گیا تھا۔ اب میں کالج جاؤں گی نا دادو؟ آج کل اسے پاس ہونے سے بھی زیادہ کالج جانے کی خوشی خوش کر رہی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، میری بیٹی بہت زیادہ پڑھے گی، بی جان نے اس کے بال سنوارتے ہوئے پیار سے کہا تھا۔ بڑا نام روشن کرے گی، انسیہ بیگم دل ہی دل میں بڑبڑائیں۔ میں سارا آپی کے ساتھ کالج میں ایڈمیشن لوں گی۔ کیوں؟ سارا کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ آپ کا کالج بہت خوبصورت ہے اور گھر سے زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ ابھی تو آپ نے 2 سال اور پڑھنا ہے اس کالج میں، اس لیے مجھے بھی آسانی رہے گی آپ کے ساتھ۔ اینا پہلے سے سوچے سمجھے بیٹھی تھی، لیکن سارا کو یہ منظور نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے میں اس سال کالج چھوڑ دوں، میرا ارادہ ہے کہ میں 1 سال کے لیے اسٹڈی ڈراپ کر کے کچھ ریسٹ کروں، اس دوران میں مختلف کورسز کر لوں گی۔ سارا اینا کو اپنے کالج میں افورڈ کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی، اسی لیے بہانے سے ٹال دیا تھا، سو مجبوراً اسے اپنے ایڈمیشن اور کالج کا مسئلہ نواز گیلانی کے سامنے رکھنا پڑا تھا، اور چند دن میں ہی اس کا ایڈمیشن ہو بھی گیا تھا۔ اینا ادھر آؤ بیٹا، تمہارے پاپا کا فون ہے، بات کر لو۔ نواز گیلانی کی اطلاع پہ فریش موڈ میں سیڑھیاں اترتی اینا کے قدم سست پڑ گئے تھے، اور یہی سستی اس کے چہرے پہ چھا گئی تھی۔ وہ ایک پل میں ہی بجھ سی گئی تھی۔ ہیلو، دوسری طرف سے فیروز گیلانی کی بے تاب سی آواز ابھری تھی۔ السلام علیکم، اس نے سپاٹ سے لہجے میں سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو میری جان، میری بچی؟ ٹھیک ہوں۔ مبارک ہو بیٹا، تم نے انتہائی اچھے مارکس سے میٹرک کلیئر کیا ہے، مجھے سن کر بہت خوشی ہوئی ہے بیٹا۔ وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ تھینک یو، اس نے بہت ہی نارمل سے انداز میں شکریہ ادا کیا تھا۔ میں نے تمہارے لیے گفٹ اور تمہاری شاپنگ کے لیے کچھ رقم بھیجی ہے، بی جان سے لے لینا، اور اگر کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہو تو ضرور بتانا بیٹا، وہ پیار بھرے لہجے میں کہہ رہے تھے۔
کیا آپ میری ضرورت پوری کریں گے؟ ارے کیوں نہیں میری جان، میں تمہاری ضرورت نہیں پوری کروں گا تو اور کون کرے گا؟ وہ خوش ہوئے کہ وہ خود کوئی فرمائش کرنا چاہ رہی ہے۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے پاپا، مجھے کوئی گفٹ، کوئی رقم نہیں چاہیے، بلکہ مجھے اپنا باپ چاہیے۔ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ ماں اور باپ کی کمی کبھی کوئی چیز پوری نہیں کر سکتی۔ پلیز آپ آ جائے، میں بہت تنہا ہوں۔ اینا کا لہجہ پھرا گیا تھا اور فیروز گیلانی وہیں کے وہیں بے بسی کا ڈھیر بن گئے تھے۔ ان کے پاؤں کی زنجیر نے ان کی قوت گویائی سلب کر ڈالی تھی اور اینا چپ چاپ ریسیور کریڈل پر ڈال کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اور یہ ہمیشہ ہی ہوتا تھا کہ وہ اپنے باپ سے فون پہ بات کرتے ہوئے کتراتی تھی، کیونکہ ہر بار ایسی کوئی بات نکل ہی جاتی تھی کہ فون خاموشی سے بند کرنا پڑ جاتا تھا، اور پھر اینا کا پورا دن چپ چاپ اپنے کمرے میں گزر جاتا تھا۔ تب باپ کے ساتھ ساتھ ماں کی کمی مزید بڑھ جاتی تھی اور وہ سب سے چھپ کر خوب دل کھول کے روتی، اور جب باہر آتی تو پھر سے فریش ہو چکی ہوتی تھی۔ نواز گیلانی اور فیروز گیلانی صرف دو ہی بھائی تھے۔ وہ دونوں کافی کم عمر تھے جب باپ دل کا مریض ہو گیا اور گھر کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے تھے۔ باپ کی بیماری نے ان کی تعلیم کو بھی نگل لیا تھا اور مجبوراً وہ دونوں بھائی روزگار ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ چھوٹا موٹا کام کرتے ہوئے وہ دونوں گھر دھکیلنے میں کامیاب ہو ہی گئے تھے کہ باپ کی اچانک موت نے انہیں توڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہ گئے تھے اور ماں کی کفایت جاری دیکھتے ہوئے نواز گیلانی نے فیروز گیلانی کو تعلیم حاصل کرنے کا مشورہ دیا اور ذمہ داری خود اٹھا لی۔ اس طرح وہ گھر بھی اٹھا رہے تھے اور بھائی کی تعلیم کا بوجھ بھی۔ حالات کافی بہتر تھے، جن کے بلبوتے پہ بی جان نے بڑے بیٹے کی شادی کر دی اور 3 سالوں میں 3 بچوں رانیہ، شاہمیر اور نویرہ کی پیدائش نے نواز گیلانی کو بوکھلا کے رکھ دیا تھا۔ انہیں ایک کندھے کی ضرورت تھی جو ان کا بوجھ بٹا لیتا، اور یہ کندھا فیروز گیلانی کے سوا اور کس کا ہو سکتا تھا بھلا؟ اور اپنی تعلیم سے فارغ ہوتے ہی فیروز گیلانی نے انگلینڈ جانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اپنے ملک میں وہ سالوں دھکے کھاتے رہتے، پھر بھی اچھی جاب ملنا ناممکن تھا اور نہ ہی ان کے حالات بدل سکتے تھے۔ سو پیسہ کمانے کی غرض سے انہیں اپنوں سے دور کر ڈالا تھا۔ وہ اپنا گھر بیچ کر اپنے جانے کا انتظام کر پائے تھے، اور نواز گیلانی حالات بدل جانے کی امید لے کر کرائے کے مکان میں آ بسے تھے، اور فیروز گیلانی جو پیچھے اپنا سب کچھ بیچ آئے تھے انگلینڈ پہنچ کر کام ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ لیکن ایک ویٹر، ایک کوک، ایک ڈش واشر سے بڑھ کر انہیں کوئی جاب نہیں مل رہی تھی، کیونکہ وہ انلیگل تھے۔ انہیں یہ کام چوری چھپے کرنا تھا اور وقت گزارنا تھا۔ لیکن فیروز گیلانی اپنے پیچھے کے حالات سے بخوبی باخبر تھے، اور حالات بدلنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، اور انہوں نے وہ کچھ کر بھی ڈالا تھا۔ شادی کے بعد وہ قدرے آزاد ہو چکے تھے، اچھی جگہ جاب مل گئی تھی اور انگلینڈ کی نیشنلٹی بھی ہاتھ آ گئی تھی۔ اب وہ وقت پڑنے پہ واپس پاکستان بھی جا سکتے تھے، لیکن وہ پاکستان نہیں گئے، بلکہ دن رات محنت کرتے رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نواز گیلانی کا بزنس جم چکا تھا۔ وہ گھر اور گاڑی کے مالک بن چکے تھے، ان کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے تھے، سب کچھ سیٹ ہو چکا تھا، بس فیروز گیلانی کی کمی تھی، اور بی جان دن رات اصرار کرتی تھیں کہ واپس آ جاؤ۔ فیروز گیلانی اپنی بیوی اور اپنی زندگی سے بہت خوش تھے۔ ایلس بہت اچھی لڑکی تھی، فیروز گیلانی کو بہت چاہتی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ اسے پاکستان نہیں جانے دیتی تھی۔ اسے فیروز گیلانی کی بے وفائی کا خدشہ تھا، لیکن وہ تمام عمر قید ہو کر بھی تو نہیں رہ سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے ایلس کو بھی اپنے ساتھ چلنے کو کہا، مگر وہ نہیں مانی تھی، اور مجبوراً فیروز گیلانی کو ہزاروں وعدے اور قسمیں دینے کے بعد پاکستان جانے کی اجازت ملی تھی، اور یوں وہ ایلس کو اپنی محبت کا، اپنی واپسی کا یقین دلا کر پاکستان آ گئے تھے۔ پاکستان آ کر انہیں سچ مچ بہت خوشی ہوئی تھی۔ ان کے گھر کے حالات ہی نہیں بلکہ سب کچھ بدل چکا تھا۔ نواز گیلانی کے بچے بڑے ہو چکے تھے، بی جان خوشی خوشی زندگی گزار رہی تھی، لیکن وہ اپنی اس خوشی میں مزید اضافہ چاہتی تھیں۔ وہ بھی فیروز گیلانی کی شادی کی صورت اور فیروز گیلانی بی جان کی خواہش سن کر بدک گئے تھے۔ بی جان، میں شادی کر چکا ہوں، آپ جانتی تو ہیں کہ ایلس میری بیوی ہے۔ دیکھ بیٹا، وہ گوری ہے، وہ کبھی بھی تیری نسل بڑھانے کا نہیں سوچے گی۔ تیری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک ایک بھی بچہ نہیں ہوا۔ بیٹا، تجھے وارث کی ضرورت ہے، کیا ساری زندگی صرف اسی گوری میم کو لے کر بیٹھا رہے گا؟ بی جان کے مشورے انیسہ بیگم کو تپا رہے تھے۔ وہ اپنے گھر میں کسی دیورانی جٹھانی کی شراکت ہرگز نہیں چاہتی تھی، لیکن بی جان، اس میں اس بیچاری گوری میم کا کیا قصور ہے؟
اگر اللہ نے اولاد دینا ہوئی تو دے دے گا۔ انسیہ بیگم نے فیروز گیلانی کی سائڈ لی تھی۔ انسیہ، میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا۔ بی جان نے انہیں ٹوک دیا تھا اور فیروز گیلانی کو بی جان نے بری طرح گھیر لیا تھا اور انہیں حامی بھرنا پڑی تھی، اور فیروز گیلانی کو حامی بھرتے دیکھ کر انیسہ بیگم کے خیالات نے بڑی تیزی سے کروٹ بدلی تھی۔ اگر فیروز نے شادی ہی کرنی ہے تو ہماری سریا کیسی رہے گی؟ انسیہ بیگم کی بات پہ نواز گیلانی اور بی جان یکدم چونک گئے تھے۔ وہ اپنی بہن کا رشتہ سامنے رکھ رہی تھی، لیکن سریا کا رشتہ انہیں قطعی قبول نہیں تھا، کیونکہ وہ مزاج کے لحاظ سے انسیہ بیگم سے بھی 4 ہاتھ آگے تھیں۔ اسی لیے انہوں نے صاف انکار کر ڈالا تھا اور گھر میں بدمزگی پھیل گئی تھی، جبکہ بی جان اس بدمزگی کو خاطر میں لائے بغیر اپنی سرگرمیوں میں لگ گئیں، اور پھر ایک روز اپنی پسند سے نجمہ بیگم کو بیاہ لائی تھیں۔ فیروز گیلانی 2 ماہ بیوی کے ساتھ رہے تھے اور پھر واپس انگلینڈ چلے گئے تھے، جہاں ایلس ان کا انتظار کر رہی تھی، اور ایلس ان کی واپسی پہ بے پناہ خوش ہوئی تھی۔ لیکن اینا کی پیدائش پہ جب وہ پاکستان آئے تو نجمہ بیگم بہت بیمار تھیں۔ ڈیلیوری کے دوران ہونے والی پیچیدگیوں نے انہیں کمزور اور نڈھال کر ڈالا تھا، اور شاید اندر کہیں شوہر کی جدائی اور سوتن کا غم بھی انہیں کھائے جا رہا تھا۔ شادی سے پہلے انہوں نے سوچا تھا کہ وہ ایڈجسٹ کر جائیں گی، لیکن شادی کے بعد وہ اپنے شوہر کا اتنی دور جا کر دوسری بیوی کے ساتھ رہنا سہ نہیں پائی تھیں، جبکہ فیروز گیلانی نجمہ بیگم کو ہر طرح سے اپنے ہونے کا مان بخشتے تھے، اور ان کی تکلیف کے پیش نظر وہ انگلینڈ جانے سے 1 ہفتہ لیٹ ہو گئے تھے، اور ایلس ان کو کوچتی ہوئی پاکستان آ گئی تھی۔ اور یہاں آ کر ایلس میں انکشاف ہوا کہ فیروز شادی کر چکا ہے اور اس کی بیٹی بھی ہے۔ فیروز گیلانی اسے روکتے رہ گئے، سمجھاتے رہ گئے، لیکن وہ واپس چلی گئی اور جاتے ہی ان پہ کیس دائر کر دیا تھا۔ مجبوراً نجوہ بیگم کو ان کے حال پہ چھوڑ کر ننھی سی گڑیا کو جی بھر کے دیکھے بنا وہ واپس چلے گئے تھے، کیونکہ حالات سنگین ہو چکے تھے۔ اینا 1 سال کی تھی جب نجوہ بیگم کی ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن فیروز گیلانی بیوی کی موت کا سن کر بھی پاکستان نہیں آ سکے تھے۔ ایلس کی اس بے اعتباری اور فیروز گیلانی کی مجبوری کے کھیل میں اینا جوان ہو گئی تھی۔ آج سے 2 سال پہلے فیروز گیلانی ایلس کے ساتھ صرف 5 روز کے ایگریمنٹ پہ ملنے کے لیے آئے تھے، اور اینا باپ کی شفقت کی تشنگی دل میں لیے چپ چاپ دیکھتی رہ گئی تھی، اور اس کے اندر کی یہی محرومیوں نے اسے باغی بنا دیا تھا۔ وہ خود سر اور ہٹ دھرم ہو چکی تھی، وہ سب کو زچ کر دینا چاہتی تھی، اور وہ ایسا کرتی بھی تھی۔ اس کا زیادہ ٹارگٹ انیسہ بیگم ہوتی تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی اینا سے خار کھائے رہتی تھی۔ جب وہ کچھ الٹا سیدھا کر دیتی تو ان کو مزید غصہ چڑھ جاتا تھا۔ دوسرا ٹارگٹ شاہمیر ہوتا تھا، جو سب کو اپنے روب میں رکھنا چاہتا تھا، لیکن اینا اس کے روب میں نہیں آتی تھی، اور شاہمیر اس کی بدتمیزیوں پہ سلگتا رہ جاتا۔ سب سے زیادہ عزت و احترام وہ نواز گیلانی کا کرتی تھی، اور وہ بھی اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور بی جان کی تو بات ہی الگ تھی۔ اس کا کالج میں پہلا دن بہت اچھا گزرا تھا، کیونکہ اسے اپنے اسکول کی ایک کلاس فیلو مل گئی تھی۔ دونوں ایک کلاس اور ایک ہی مزاج کی تھیں۔ پورا دن انجوائے کرتے ہوئے اور دوست بناتے ہوئے گزر گیا تھا۔ 5 لڑکیوں کا یہ گروپ بہت سے وعدوں کے ساتھ دوستی نبھانے کا عہد کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گیا تھا، اور پھر دوستی کا یہ سلسلہ چل نکلا تھا۔ یار ایک بات بتاؤ، یہ محبت ہوتی کیسے ہے؟ اینا نے چپس کے پیکٹ سے چپس نکالتے ہوئے پوچھا تھا۔ یار سمپل سی بات ہے، جب ایک فل ہائٹ کا مالک آپ کے سامنے ہو، اپنی بھوری آنکھوں سے آپ کو دیکھ رہا ہو، اپنے اونابی ہونٹوں سے اپنے پیار کا اظہار کر رہا ہو، اپنے مضبوط ہاتھوں سے آپ کے کندھے تھام کے یقین دلا رہا ہو، تو سچ پوچھو یار، محبت ہو ہی جاتی ہے۔ کاشی نے آنکھ دباتے ہوئے محبت کا کافی رومانٹک سا نقشہ کھینچا تھا۔ اینا کو حیرت ہوئی تھی۔ ہیں؟ محبت کے لیے فل ہائٹ، بھوری آنکھیں، اونابی ہونٹ اور مضبوط ہونا کیا بہت ضروری ہے؟ اینا کا لہجہ فکر مند تھا۔ ہاں یار، محبت کرو تو کسی شاندار پرسنالٹی سے، اور اگر کوئی اتنا خوبصورت نہ ہو تو پھر محبت ہی نہ کرو میری جان۔ کاشی نے حل بتایا تھا۔ تو پھر میں اتنا ہینسم لڑکا کہاں سے ڈھونڈوں گی جس سے میں محبت کر سکوں؟ اینا کو فکر ستانے لگی تھی۔ کیا تمہارے آس پاس ایسا کوئی بھی نہیں ہے خوبصورت، ہینسم؟ کاشی نے حیرانی سے کہا۔ خوبصورت اور ہینسم؟ اینا نے اپنے ذہن پہ زور دے کر اپنے جاننے والوں میں سے ہینسم لڑکا ڈھونڈنا چاہا۔ نہیں یار، مجھے تو ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ کیا تمہارے کزنز میں بھی کوئی نہیں ہے؟
کزنس؟ اب کی بار اینا نے کزنس کو سوچا تو شامیر بھائی اور سمیر کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ ہاں میرے 2 کزنز ہیں یار، اس نے خوشی خوشی بتایا، جیسے وہ چیز مل گئی ہو جس کی اسے تلاش تھی۔ کون کون؟ کاشی نے پوچھا۔ شامیر بھائی اور سمیر بھائی۔ زیادہ ہینڈسم کون ہے؟ شامیر بھائی، اینا نے اعتراف کیا تھا، ورنہ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ شامیر کی پرسنالٹی کا اعتراف کرنے سے صاف مکر جاتی۔ اگر بھائی کا لفظ ہٹا دو تو کیسا رہے گا؟ کاشی نے آنکھیں مٹکا کے پوچھا تھا، اور اینا سمجھ میں آتے ہی اچھل پڑی تھی۔ ارے مجھے مروانا ہے کیا؟ وہ میری گردن مروڑ دیں گے اگر میں نے ان کے بارے میں ایسا سوچا بھی تو۔ اینا چپس کا پیکٹ مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے چلائی تھی۔ ارے کچھ نہیں کریں گے، لڑکیوں میں بڑا دم ہوتا ہے، لڑکے منٹوں میں گھائل ہو جاتے ہیں، اور جو پہلے سے ہی گھائل ہو، اینا نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا تھا۔ ان کا کسی لڑکی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، روز اس لڑکی کو پک اینڈ ڈراپ کرتے ہیں، اینا نے اطلاع پہنچائی تھی۔ تو یار اس لڑکی کو راستے سے ہٹا دو۔ کیسے یار؟ اینا اب اس کی باتوں سے الجھنے اور بیزار ہونے لگی تھی۔ رانیہ آپی، آج میں نے اس لڑکی کو شامیر بھائی کے ساتھ ہوٹل میں دیکھا تھا۔ شامیر بھائی اسے گفٹ دے رہے تھے اور وہ مسکرا رہی تھی۔ رانیہ آپی کا دل دھک سے رہ گیا۔ اب کیا کریں؟ شامیر کو کیسے منع کریں کہ وہ اس سے میل جول نہ رکھے؟ رانیہ آپی کا لہجہ پرسوچ اور فکر مند تھا۔ شامیر بھائی کو نہیں، آپ اس لڑکی کو منع کریں جو ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اینا نے راستہ دکھایا۔ اس لڑکی کو منع؟ مگر کیسے؟ ارے آپی سمپل سی بات ہے، اس کے گھر جائیں اور اسے کھری کھری سنا کر واپس آ جائیں۔ اینا کے خیال میں یہ سب کرنا بہت آسان تھا۔ نہیں اینا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ شامیر کو ہی سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ آپی وہ نہیں سمجھیں گے، بلکہ وہ آپ پر غصہ کریں گے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ شارٹ کٹ استعمال کریں۔ اینا کی آنکھوں پہ کاشی کی پڑھائی پٹی بندھی ہوئی تھی، اور اس نے رانیہ کو اتنا پمپ کر دیا تھا کہ وہ اس لڑکی کے گھر جا پہنچی۔ آپ کس کے کہنے پہ اریحا کے گھر گئی تھیں؟ شامیر زندگی میں پہلی بار رانیہ آپی کے ساتھ اس لہجے میں بولا تھا، جس پہ انہیں دکھ ہوا تھا۔ غلط لوگوں کی صحبت کا یہی تو اثر ہے کہ تم اپنے بڑوں کے سامنے اس لہجے میں بات کر رہے ہو۔ غلط وہ لوگ نہیں، غلط آپ لوگ ہیں۔ آپ کی سوچ غلط ہے، آپ نے ہر تعلق کو ایک ہی ترازو میں تولنا سیکھا ہے۔ ہاں آج کل کی لڑکیاں جیسی ہیں ان کا ہمیں خوب پتہ ہے، رانیہ آپی نے غصے سے کہا۔ اس وقت تو وہ تل ملاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، مگر شام کو اریحا سے واقعات کی تفصیل سنی تو اس کا چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ اس کا رخ اینا کے کمرے کی طرف تھا۔ آپ؟ اینا اسے دیکھتے ہی بیڈ سے اتر گئی تھی، لیکن دوسرے ہی پل وہ زناٹے سے پڑنے والے تھپڑ سے لڑکھڑا کر بیڈ پہ گری تھی۔ شامیر بھائی، شٹ اپ! اپنی گندی زبان سے میرا نام مت لینا۔ میں سمجھتا تھا تم صرف زبان کی بری ہو، دل کی بری نہیں ہو، مگر آج پتہ چلا کہ تم زبان کی بری بھی ہو، دل کی بری بھی ہو، اور دماغ کی بری بھی ہو۔ جتنی گھٹیا تم خود ہو، اتنی گھٹیا تمہاری سوچ ہے۔ تم سب کو اپنے جیسا سمجھتی ہو، حالانکہ تم صرف ایک ہو، تمہارے جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ شامیر غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ لیکن میں نے کیا؟ تم نے جو کیا ہے اچھا کیا ہے۔ تم نے رانیہ آپی کو اریحا کے بارے میں بتایا، میں نے اریحا کو برتھ ڈے گفٹ دیا، تم نے وہ بھی بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ تم نے رانیہ آپی کو اریحا کے گھر جانے پہ فورس کیا، تم نے انہیں اریحا کا ایڈریس دیا، تم نے کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی مجھے مشکوک کر دیا، تم نے اریحا کی انسلٹ ہی نہیں کروائی، مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا ہے۔ پھر بھی تم کہو گی کہ تم نے کچھ نہیں کیا۔ اینا فیروز، آج اگر مجھ پہ ایک قتل معاف ہو جاتا تو میں تمہارا کٹ ڈالتا۔ تم فساد کی جڑ ہو، امی سچ کہتی ہیں، تم مصیبت ہو، عذاب ہو اس گھر کے لیے، عذاب۔ وہ غصے سے لفظ چبا چبا کر کہتا اسے نفرت سے دیکھ رہا تھا، اور اینا تھپڑ سے سن ہوتے رخسار پہ ہاتھ رکھے ساکت کھڑی شامیر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں شامیر کے نوکیلے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ اس شخص سے محبت کرنے لگی تھی، لیکن خود بکھر کر رہ گئی تھی۔ اس کی ذرا سی نادانی اور بچپنے نے اسے عرش سے فرش پہ لاپٹکا تھا، اور وہ ریزہ ریزہ ہوئی ذات کو سمیٹتی رہ گئی تھی۔ پہلے اسے صرف یہ احساس ہوتا تھا کہ سب اس پہ غصہ کرتے ہیں، ڈانٹتے پھٹکارتے رہتے ہیں،
مگر اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ انسیہ بیگم اور شاہ میر وغیرہ صرف غصہ ہی نہیں کرتے، اس سے نفرت بھی کرتے ہیں۔ اسے اپنی ذات بوجھ لگنے لگی، وہ سب کی نظروں سے ہی نہیں اپنی نظروں سے بھی چھپنے لگی۔ اسے صرف شاہ میر نے شکل نہ دکھانے کا کہا تھا، لیکن وہ سب سے اپنی شکل چھپانے لگی۔ بے شک اینا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی اس پہ یہ احساس حاوی تھا کہ شاہ میر نے جو کچھ اسے کہا ہے وہ ان کے لیے مر جانے کی حد تک ہے۔ وہ ہنستی کھیلتی خوش خوش رہنے والی اینا چپ ہو کر رہ گئی تھی، اور اس کی اس چپ کا غم بی جان کو کھائے جا رہا تھا۔ البتہ گھر میں اور کسی کو کوئی فکر نہ تھی، بلکہ سب سکون سے ہو گئے تھے۔ شاہ میر ہائر اسٹڈی کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتا تھا، جس کے لیے آج کل اس کی کوششیں جاری تھیں۔ وہ اپنے یورپ جانے کا انتظام کر رہا تھا اور اسی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا تھا۔ آج کل اسٹڈی ویزا کی سہولت ملی ہوئی تھی اور وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ شاید قسمت اس کا ساتھ دے رہی تھی، جب ہی اس کے سارے انتظامات ہوتے چلے گئے تھے۔ اسے 1 ماہ بعد امریکہ جانا تھا اور گھر والے سب ہی اس کے لیے اداس ہو رہے تھے۔ بھائی آپ واپس کب آئیں گے؟ سارا نے کافی اداسی سے پوچھا تھا۔ 4 سال بعد انشاءاللہ، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گا۔ شاہ میر نے مسکرا کر چھوٹی بہن کا ہاتھ تھپکا تھا۔ 4 سال تو بہت زیادہ ہوتے ہیں بھائی، زندگی بہت بدل جاتی ہے، سارا نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ اللہ سے بہتری کی دعا کرنی چاہیے گڑیا۔ اس نے بہن کو بازو کے گھیرے میں لے کر قریب کر لیا تھا۔ بھائی ہمارے لیے بھابھی بھی لے آنا، نویرا نے چائے کا کپ تھماتے ہوئے اسے چھیڑا تھا۔ اللہ خیر کرے، میرا بیٹا بھلا کیوں لانے لگا گوری میم؟ ہاں، تمہارے چچا نے جو روب پال رکھا ہے کیا وہ کافی نہیں ہے؟ انسیہ بیگم نے بیٹی کو ڈانٹ دیا تھا۔ امی میں تو بس مذاق کر رہی تھی، نویرا نے ماں کا غصہ کم کرنا چاہا تھا۔ میں تو مذاق میں بھی ایسی بات کرنے سے ڈرتی ہوں، میرا بیٹا پڑھ لکھ کر آ جائے تو دھوم دھام سے شادی کروں گی، سارے ارمان پورے کروں گی اپنے۔ انسیہ نے شاہ میر کا ماتھا چوما تھا۔ امی اگر آپ سارے ارمان شاہ میر بھائی پہ پورے کر لیں گی تو میرے لیے کیا بچے گا؟ سمیر نے دہائی دی تھی اور وہ سب ہنس پڑے تھے، اور ان سب کو ہنستے ہوئے دیکھ کر کسی کی اداس آنکھیں گہری محرومی پہ رو رہی تھی اور دل دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ کتنا مکمل، کتنا پرفیکٹ منظر تھا۔ اس کے سامنے ایک بھائی اپنی چھوٹی بہن سے پیار کر رہا تھا، بہن لاڈ سے باتیں کر رہی تھی، ماں محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، دوسرے بہن بھائیوں کی نوک جھونک جاری تھی۔ سب کے درمیان ایک رشتہ تھا، مان تھا، محبت تھی اور ایک دوسرے کا احساس تھا۔ سب کچھ تھا وہاں، وہ سب کچھ جو اینا فیروز کے پاس نہیں تھا۔ بس دکھ تھا یا پھر آنسو تھے، اور ایک گہرا احساس تھا، محرومی کا احساس۔ سمیر اور سارا کی کسی بات پہ قہقہ لگا کر ہنستے ہوئے شاہ میر کی نظر اوپر کی سمت اٹھی تو پھر اٹھی ہی رہ گئی۔ دونوں ہاتھ پلنگ پہ رکھے قدرے جھکی ہوئی اینا انہیں ہی دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا دیکھنا کیسا تھا؟ یہ دیکھ کر شاہ میر کی ہنسی ڈوبتی چلی گئی تھی۔ اینا اپنے احساس محرومی کو سمیٹتی ہوئی وہاں سے ہٹ گئی تھی، شاید اس لیے کہ شاہ میر اس کی شکل نہ دیکھے، جبکہ دوسری طرف اس کی شکل دیکھنے کی شدید خواہش جاگی تھی، نہ جانے کیوں۔ اینا کا ان لوگوں کو اس طرح خاموشی سے دیکھنا اور پھر خاموشی سے ہی وہاں سے ہٹ جانا شاہ میر کے دل میں بے چینیاں بھر گیا تھا۔ وہ وہاں ہوتے ہوئے بھی وہاں نہیں رہا تھا۔ کچھ دیر بعد شاہ میر اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اینا سے کچھ کہنے کے ارادے سے آیا تھا، لیکن عجیب سی بات تھی کہ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا اور جب اس کے کمرے تک پہنچا تو قدم سست پڑ گئے۔ اسی کشمکش میں اس کی نظر اٹھی تھی اور وہ اپنی جگہ جم سا گیا تھا۔ اینا نیچے کارپٹ پہ بیٹھی اپنے بیڈ سے ٹیک لگائی کسی گہری سوچ میں گم تھی، اور اس کے آنسو بڑی روانی سے بہہ رہے تھے۔ اس کی تنہائی، اس کے اکیلے پن کا احساس شاہ میر کو اچھی طرح سے ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک اور احساس تھا جو شاہ میر کو اپنے گھیرے میں لے رہا تھا، اور وہ اس احساس کو نام نہیں دے پا رہا تھا۔ بہت سے احساسات نے اسے بیک وقت اپنے شکنجے میں لے لیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اینا کے کمرے کے ادھ کھلے دروازے میں سے اینا کو دیکھتا رہا تھا۔ شاہ میر یہاں کیوں کھڑے ہو؟ انسیہ بیگم اوپر آئیں تو شاہ میر کو اینا کے کمرے کے سامنے کھڑے دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ کچھ نہیں امی، وہ اینا رو رہی تھی اس لیے رک گیا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ گھبرا گیا تھا، اسے اپنا لہجہ اجنبی سا لگا تھا اور اپنے بہانے پہ حیرت ہوئی تھی۔ اینا کیوں رو رہی تھی؟ انہوں نے بیٹے کی اڑی اڑی رنگت کو مشکوک نظروں سے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں، اس نے کندھے اچکائے، لیکن پھر بھی انسیہ بیگم نے تصدیق کرنے کے لیے اینا کے کمرے میں جھانک کر دم لیا تھا۔ ہاں،
اپنے پیدا کرنے والوں کو رو رہی ہوگی۔ منحوس، ماں پیدا کر کے مر گئی، باپ گوری کے ساتھ عیاشیاں کر رہا ہے، اور یہ مصیبت ہمارے سینے پہ مونگ ڈلنے کے لیے رہ گئی ہے۔ انہوں نے ناگ بھون چڑھاتے ہوئے اسے کوسا تھا، اور شاہمیر ان کے کوسنے سن کر بیزار ہو گیا تھا۔ اس نے وہاں سے چلے جانے میں ہی عافیت جانی تھی، لیکن دل و دماغ وہ اینا کے دروازے کی چوکھٹ میں ہی چھوڑ آیا تھا۔ وہ اتنی دور اتنے عرصے کے لیے جا رہا تھا، اس لیے جانے سے پہلے اینا سے کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن کہنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا، اور جب موقع ملتا تھا تب اینا ہی منظر سے غائب ہو جاتی تھی۔ بہت دن ہو گئے تھے وہ اس کے سامنے ہی نہیں آئی تھی، اور اگر اتفاقاً آ بھی جاتی تو کترا کے نکل جاتی تھی۔ اور اسی طرح سارے دن گزر گئے اور شاہمیر کی روانگی کا وقت آ گیا۔ آج سبھی گھر پہ تھے، نویرہ، سارا، سمیر، نواز گیلانی اور رانیہ آپی بھی شوہر اور بچوں سمیت آئی ہوئی تھیں، لیکن صرف اینا گھر پہ نہیں تھی۔ وہ کالج گئی ہوئی تھی اور پھر وہاں سے اپنی ایک دوست کے گھر چلی گئی، یہ کہہ کر کہ وہ نوٹس بنانے جا رہی ہے، اور شاہمیر اپنے انتظار پہ سر جھٹکتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا، کیونکہ اس کی فلائٹ کا وقت کم رہ گیا تھا اور ابھی ایئرپورٹ پہنچنا تھا۔ گھر والے سبھی اسے سی آف کرنے گئے تھے، صرف بی جان گھر پہ تھی، اور اینا شام ڈھلے گھر واپس آئی تو پورا گھر اداسی کی لپیٹ میں نظر آیا تھا۔ سمیر ڈرائنگ روم کے صوفے پہ لیٹا تھا، سارا اپنے کمرے میں تھی، نویرہ انسیہ بیگم کو تسلی دلاسے دے رہی تھی، اور نواز گیلانی بی جان کے پاس شاہمیر کی باتیں کر رہے تھے۔ السلام علیکم تایا انکل۔ السلام علیکم بی جان۔ وہ ان کے قریب آ گئی۔ وعلیکم السلام بیٹا، جیتی رہو۔ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ شاہمیر تم سے ملنے کے لیے انتظار کرتا رہ گیا۔ نواز گیلانی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جی وہ میں کچھ ضروری نوٹس بنانے چلی گئی تھی، 2 دن بعد ہمارے ٹیسٹ شروع ہو رہے ہیں، اس لیے۔ اس نے سنجیدگی سے بہانہ گڑھا۔ چلو یہ بھی ضروری تھا، اچھا کیا تم نے۔ وہ سر ہلا کر اس سے کالج کی روٹین پوچھنے لگے تھے، اور بی جان اندر ہی اندر اینا کی سنجیدگی پہ پریشان تھی۔ ابو، فیروز انکل کا فون ہے۔ نویرہ نے انہیں پکارا تھا اور اینا چونک گئی۔ آؤ بیٹا تم بھی اپنے پاپا سے بات کر لو۔ وہ اس کا ہاتھ تھپک کر اٹھ گئے تھے، لیکن وہ بات کرنے کے بجائے چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اور بی جان دیکھتی رہ گئیں۔ نویرہ آپی جلدی کریں پلیز، میں لیٹ ہو رہی ہوں، اینا پراٹھے کے انتظار میں بیٹھی بے چینی سے بولی تھی۔ اگر اتنی ہی جلدی ہوتی ہے محترمہ تو خود بنا لیا کرو، نویرہ بھی انسان ہے، کوئی مشین نہیں ہے، انسیہ بیگم نے تنک کر کہا، اور اینا کی ساری بھوک اڑ گئی۔ وہ ایک نظر انسیہ بیگم اور ایک نظر نویرہ کو دیکھتی ہوئی اپنا بیگ لے کر ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی تھی۔ امی آپ بھی کیا کرتی ہیں، سب کے لیے بنا رہی ہوں، ایک اس کے لیے بنا دوں گی تو بس چپ کر، تو اس کے لیے کب تک پراٹھے بناتی رہے گی؟ ہاں، خود اتنی لوٹا ہو رہی ہے، پھر بھی کام کو ہاتھ تک نہیں لگاتی۔ انسیہ بیگم نے بیٹی کو ڈانٹ دیا تھا، اور پھر اگلی صبح اینا خود کچن میں پراٹھا بنانے آ کھڑی ہوئی تھی، اور چند لمحوں بعد ہی اس کی چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا تھا۔ تبتا ہوا گھی اس کے ہاتھ اور بازو کو جھلسا کے رکھ گیا تھا۔ امی! اس کے منہ سے بے اختیار ماں کے لیے پکار ابھری تھی۔ بی جان نے اس کو دیکھ کر سینہ پیٹ لیا تھا۔ انسیہ بیگم بوکھلا گئی تھی اور نویرہ شرمندہ سی کھڑی تھی۔ اینا تکلیف سے تڑپ رہی تھی۔ سمیر نے بھاگ کر اس کے لیے برنال ڈھونڈی اور اس کے بازو پہ لگائی۔ تمہیں کس نے کہا تھا پراٹھا بنانے کو؟ بی جان نے غصے سے پوچھا، اور ان کے سوال پہ اینا کی تکلیف اور جلن کی شدت مزید بڑھ گئی تھی، اور ساتھ ہی آنسو چھلک پڑے تھے۔ میں تم سے کیا پوچھ رہی ہوں اینا، تم پراٹھا بنانے کیوں آئی تھی؟ بی جان نے پھر پوچھا۔ ان کے تیور بگڑے ہوئے تھے اور انسیہ بیگم نظریں چرا رہی تھی۔ مجھے جلدی کالج جانا تھا، اس لیے خود بنانے لگی۔ اینا نے انسیہ بیگم کو کوئی دوش نہیں دیا تھا، کیونکہ اینا کو احساس ہو چکا تھا کہ وہ خواہ مخواہ سب پہ بوجھ بنی ہوئی ہے۔ جس لڑکی کے اپنے ماں باپ بھی نہیں ہے، وہ دوسروں پہ روب کیوں جماتی ہے؟ اس کا اپنا کون ہے بھلا؟ یہی سوچ کر اس نے سب سے شکوے شکایات اور ضدیں کرنا چھوڑ دی تھی۔ تم نویرہ سے کہہ دے دی، وہ صبح سے اٹھی ہوئی ہے، بی جان نے خفگی سے کہا تھا، لیکن اینا پھٹ پڑی تھی۔ نویرہ میری یا میرے باپ کی ملازم نہیں ہے جو میرا ہر کام وہی کرتی رہے گی۔ 16 سال ہو گئے ہیں میرا بوجھ اٹھاتے ہوئے سب کو، اور اب کتنا اٹھائے؟ زندہ ہوں میں، مر نہیں گئی ہوں، صرف ہاتھ جلا ہے، کٹا نہیں ہے۔ اب بڑی ہو چکی ہوں، اپنے کام کر سکتی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ بڑی مضبوط ہڈی ہے میری، آسانی سے مرنے والی بھی نہیں ہوں۔ مرنا ہوتا تو تب مرتی جب ماں مری تھی میری۔
وہ تلخ لہجے میں کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ آج اس کی وین نہیں آئی تھی، اس لیے وہ گھر سے پیدل ہی نکل آئی تھی، اور ابھی وہ چند قدم دور ہی تھی کہ سمیر کی بائک اس کے قریب آ پہنچی۔ بیٹھو، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ اینا بیٹھو یار، دیر ہو رہی ہے، سمیر نے خفگی سے کہا تھا، کیونکہ کافی دن ہو گئے تھے اینا نے کسی پہ بھی اپنا حق جتانا چھوڑ دیا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں نا کہ میں چلی جاؤں گی، اور اچھا ہے ٹانگوں کی تھوڑی ورزش بھی ہو جائے گی۔ اس نے ہلکے پھلکے سے انداز میں سمیر کو ٹالنا چاہا تھا۔ اینا، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، بیٹھو پیچھے، ورنہ زندگی بھر تم سے بات نہیں کروں گا۔ سمیر کی دھمکی پہ کچھ اثر ہوا جب ہی مجبوراً وہ چپ چاپ بیٹھ گئی تھی۔ اینا، کافی بدل گئی ہو تم، حالانکہ میں سمجھتا تھا کہ پوری دنیا بدل سکتی ہے، لیکن تم نہیں بدل سکتی، سمیر نے افسوس سے کہا تھا۔ میں بھی انسان ہوں سمیر بھائی، میں بھی بدل سکتی ہوں، اس نے ہنس کر کہا تھا، لیکن تم نہیں جانتی ہے نا، کچھ لوگوں کے بدلنے پہ افسوس ہوتا ہے، وہ جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی اچھا لگتا ہے۔ تم ہمارے گھر کی رونق ہو، ہنستی کھیلتی رہا کرو، سمیر نے پیار سے سمجھایا۔ ہاں، میں گھر کی رونق ہی تو ہوں، اور کچھ بھی نہیں، اس نے آہستگی سے کہا تھا، لیکن سمیر اس کی بات نہ سن سکا تھا، کیونکہ سامنے فٹ پاتھ سے ایک بوڑھا آدمی اچانک روڈ پہ اتر آیا تھا۔ اس کو بچاتے بچاتے سمیر نے یکدم بائک کو سائڈ کی سمت موڑا تھا، اور پیچھے سے آتی تیز رفتار گاڑی اس کی بائک کو ایک جھٹکے سے اڑاتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ اینک کی زوردار چیخ بلند ہوئی تھی، اور پھر ان چیخوں میں اور درد کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا گیا تھا۔ پیچھے بہت سی گاڑیوں کے ٹائر چرچرائے تھے۔ اس ایکسیڈنٹ کی خبر سے گیلانی ہاؤس کے در و دیوار ہل کر رہ گئے تھے، لیکن درد کا پہاڑ کس پہ ٹوٹا تھا یہ ابھی کسی کو بھی پتا نہیں تھا۔ نواز گیلانی بمشکل اسپتال پہنچے تھے، ان کے پیچھے انسیہ بیگم، بی جان، نویرہ، سارا اور رانیہ آپی بھی پہنچ گئی تھیں، لیکن اسپتال کی راہداری میں ساکت بیٹھے سمیر کو دیکھ کر وہ سب ٹھٹک گئے۔ سمیر، نواز گیلانی کی آواز پہ خون میں لت پت سمیر تڑپ کر سیدھا ہوا تھا۔ بابا، وہ اینا، سمیر دہشت زدہ سا باپ سے لپٹ کر رو پڑا تھا۔ اینا، کیا ہوا اینا کو؟ نواز گیلانی چونک گئے تھے۔ بابا، اینا میرے ساتھ وہ ایکسیڈنٹ، وہ بہت زخمی ہوئی ہے بابا، اسے بہت بہت چوٹیں آئی ہیں۔ سمیر بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا، اور نواز گیلانی کے ساتھ ساتھ بی جان کا دل بھی مٹھی میں آ گیا تھا۔ تم خود تو ٹھیک ہو نا؟ انسیہ بیگم نے آگے بڑھ کر کے بیٹے کو فکر مندی سے چھوا۔ سمیر کو خود بھی کافی چوٹیں آئی تھیں، اس کا خون بھی بہہ رہا تھا، لیکن اسے اپنی تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ اسے صرف اینا کی فکر تھی، کیونکہ جس حالت میں وہ لوگ اینا کو اسپتال لے کر پہنچے تھے یہ وہی جانتا تھا، اس کے بچنے کی امید بھی بہت کم تھی۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں، بس اینا ٹھیک نہیں ہے، وہ نہیں بچے گی، وہ مر جائے گی بی جان، وہ مر جائے گی۔ سمیر کی ذہنی حالت بہت منتشر ہو چکی تھی۔ نواز گیلانی نے ڈاکٹر سے کہہ کر اس کی ٹریٹمنٹ کروائی اور اینا کی کنڈیشن پوچھی، لیکن ڈاکٹرز فی الحال کچھ بھی بتانے سے گریز کر رہے تھے، اور ٹھیک 2 گھنٹے بعد ڈاکٹرز کے مکمل چیک اپ کے بعد پتہ چلا کہ اینا کی دونوں ٹانگوں میں فریکچر ہو گیا ہے، جس کے لیے اس کا آپریشن ہونا ضروری ہے۔ اور دونوں ٹانگوں کے آپریشن کا سن کر سب کے سب ساکت و سامت رہ گئے تھے، اور بی جان بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ اسپتال سے 1 ماہ بعد ڈسچارج ہو کر وہ گھر آئی تھی، لیکن ویل چیئر پر۔ اس کی ٹانگوں کا آپریشن کامیاب ہوا تھا، لیکن پھر بھی اتنی آسانی سے اور اتنی جلدی سے وہ چل نہیں سکتی تھی۔ اس کے لیے گھر پہ اس کا ٹریٹمنٹ ضروری تھا، اور ڈاکٹرز نے بے حد اصرار سے انہیں تاکید کی تھی کہ اس کی روزانہ ایکسرسائز اور مساج بہت ضروری ہے، ساتھ ساتھ اس کا چیک اپ، اس کی میڈیسن اور اس کی خوراک پہ پوری توجہ کی ضرورت تھی۔ وہ چلتے پھرتے، ہنستے کھیلتے اپاہج ہو گئی تھی۔ وہ جو پہلے تھوڑا بہت بول رہی تھی، بات کر لیتی تھی، اس حادثے کے بعد بالکل چپ ہو کر رہ گئی تھی۔ شروع میں نویرہ اس کا کافی خیال رکھتی رہی تھی، لیکن پھر نویرہ کے ایگزام شروع ہوئے تو اینا پہ کم توجہ ہو گئی تھی۔ سارا پتہ نہیں کن کاموں میں مصروف رہتی تھی، وہ کبھی کبھار ہی اینا کے کمرے میں آتی تھی۔ سمیر روزانہ آتا تھا، لیکن وہ لڑکا تھا، نہ تو وہ اینا کو ایکسرسائز کروا سکتا تھا، نہ ہی اس کے مساج کر سکتا تھا۔ البتہ وہ اس کی میڈیسن اور کھانے پینے کا کافی دھیان رکھتا تھا۔ اس حادثے کے 2 ماہ بعد فیروز گیلانی کا فون آیا تھا، اور وہ اینا کے لیے بہت پریشان ہو رہے تھے۔ جب سے اینا کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا، بی جان بستر سے لگ گئی تھی، اسی لیے اینا کی سہولت کے لیے فیروز گیلانی نے ایک ملازمہ کا بندوبست کرنے کو کہا تھا، جو سمجھدار بھی ہو اور ہر وقت اینا کے ساتھ بھی رہے۔
فیروز گیلانی کا آئیڈیا نواز گیلانی کو بہت اچھا لگا تھا اور پسند آیا تھا۔ وہ ان کا فون سن کر اینا کے پاس ہی آئے تھے، لیکن اینا نے فیروز گیلانی کا نام سنتے ہی انہیں روک دیا تھا۔ پلیز انکل، مجھ سے کسی کی بھی بات مت کیا کریں، مجھے کسی کا بھی ذکر نہیں سننا۔ لیکن بیٹا تم جانتی تو ہو وہ… ہاں میں جانتی ہوں کہ اگر میں مر بھی جاتی تو وہ میرا جنازہ پڑھنے نہ آتے، صرف اس ڈر سے کہ ان کی بیوی ان پہ کیس کر دے گی۔ اینا چیخ کر بولی تھی۔ بیٹا وہ بھی تو مجبور ہے، اگر وہ بیوی کی اجازت کے بغیر یہاں آ جاتا ہے تو تم جانتی ہو اسے 24 گھنٹے کے اندر اندر پولیس اپنی کسٹڈی میں لے گی اور ہم کچھ بھی نہ کر سکیں گے۔ پھر وہ جیل میں جائے گا ہی، الٹا ہم ہی پریشان ہوتے رہیں گے۔ انہوں نے اسے سمجھایا تھا۔ ٹھیک ہے تایا انکل، جو جیسا ٹھیک ہے، میں کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہی، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے سامنے میرے کسی بھی نام نہاد رشتے کا کوئی ذکر نہ ہو۔ اگر ماں کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو باپ کے نہ ہونے سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ پہلے سب کے درمیان گھس کر بیٹھتی تھی، پھر بھی تنہا رہتی تھی، اب کمرے میں اکیلی بیٹھی رہتی ہوں، اب بھی تنہا ہی رہتی ہوں۔ کچھ خاص فرق تو نہیں پڑا، زندگی چل رہی ہے، زندہ سلامت ہوں۔ بس یہی فرق آیا ہے نا کہ میں چل نہیں سکتی، معذور ہو گئی ہوں، ٹانگیں اپاہج ہو گئی ہیں، میں رک گئی ہوں۔ باقی سب کچھ چل رہا ہے، زندگی چل رہی ہے، وقت چل رہا ہے اور سانسیں بھی چل رہی ہے۔ وہ بہت بے تاثر سے سپاٹ لہجے میں نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی اور نواز گیلانی بھیگی آنکھوں سے واپس پلٹ گئے تھے۔ بی جان نے 2 سال اینا کا دکھ دل پہ سہا تھا اور 2 سال بعد وہ اس دکھ کا بوجھ دل میں لیے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ ان کی موت کا دکھ کسی اور کو شاید ہوا تھا یا نہیں، اینا کو توڑ کے رکھ گیا تھا۔ اس گھر میں صرف بی جان ہی تو تھی جنہوں نے اسے ماں اور باپ دونوں کی محبت دی تھی، دونوں طرح کا پیار دیا تھا، ہمیشہ اس کے لیے ڈھال بنی تھی۔ اینا قسمت کا یہ وار بھی بڑی بہادری سے سہ گئی تھی۔ شامیر کے ان دنوں ایگزامز ہو رہے تھے، اس لیے وہ چاہنے کے باوجود نہیں آ سکا تھا، اور فیروز گیلانی نے پہلی بار ایک انتہائی قدم اٹھا لیا تھا۔ وہ ایلس کو طلاق دے کر اچانک پاکستان روانہ ہو گئے تھے۔ ایلس یقیناً برطانیہ ایمبیسی کے ذریعے ان پہ کیس کر دیتی، لیکن اس بار شاید قسمت کے فیصلے کچھ اور تھے۔ اچانک ایلس کی بہن اور بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ دونوں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اور ایلس غم زدہ سی فیروز گیلانی کی بے وفائی بھی فراموش کر گئی تھی۔ شاید اسے فیروز گیلانی کے دکھ بھی یاد آ گئے تھے۔ اس پہ بھی تدارک ہو چکا تھا کہ اپنوں کو چوٹ پہنچے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے، اور اس تکلیف کے باوجود کسی کو قید کر کے رکھنا، اپنی پابندی جمائے رکھنا بھی کسی ظلم سے کم نہیں تھا۔ گڈ مارننگ اینا جی، سمیر دروازہ ناک کر کے اندر چلا آیا تھا۔ وہ جو بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی کب سے کھلی کھڑکی سے نظر آنے والے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ سمیر کی آواز پر چونک کر نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ سمیر نے کھڑکی کی سمت دیکھا تھا۔ دیکھ رہی ہوں کہ آسمان بھی معذور ہی ہے نا، یہ بھی تو کہیں آنے جانے کے قابل نہیں ہے۔ اس کی بات پہ سمیر ذرا دیر کے لیے چپ ہو گیا تھا۔ چپ کیوں ہو گئے ہو؟ اینا، جب بھی سوچتا ہوں کہ تمہارا مجرم میں ہوں تو سچ پوچھو دل سے یہی آ نکلتی ہے کہ کاش میں معذور ہو جاتا لیکن تمہیں کچھ نہ ہوتا۔ اس روز میں نے ہی تمہیں زبردستی اپنی بائک پر بٹھایا، حالانکہ تم انکار کر رہی تھی۔ کاش میں اس روز تمہیں پیدل ہی جانے دیتا۔ سمیر کی ندامت پھر سے تازہ ہو گئی تھی۔ وہ مجرم بنا کھڑا تھا۔ چھوڑو اس بات کو، تم یہ بتاؤ آج تم میرے کمرے کا رستہ کیسے بھولے ہو؟ اینا نے گزری بات کو چھوڑ کر آج پہ زور دیا تھا، اور سمیر کو مزید شرمندگی ہوئی تھی۔ یار پڑھائی میں بہت بزی رہتا ہوں، اور جب فارغ ہوتا ہوں تب پاپا کسی نہ کسی کام سے باہر بھیج دیتے ہیں۔ شام کو جم جانا ہوتا ہے، اور رات کو تھوڑی دیر کے لیے جب فارغ ہوتا ہوں تب تم سو چکی ہوتی ہو۔ سمیر نے وضاحت پیش کی تھی۔ بے بس لوگ کبھی سو نہیں پاتے سمیر، ساری رات وہ اپنی بے بسی اور لاچاری سوچتے سوچتے صبح کر دیتے ہیں۔ وہ تلخی سے ہنسی تھی، اور سمیر ایک بار پھر کچھ نہ کہہ سکا تھا۔ اینا اپنی مایوسی اور بے بسی پہ سر جھٹکتی ہوئی اپنے آپ کو سرزنش کرنے لگی تھی۔ تم نے بتایا ہی نہیں سمیر، کس لیے آئے تھے صبح صبح؟ لگتا ہے میں نے تمہیں پریشان کر دیا ہے۔ ڈونٹ وری ڈیئر، مجھ جیسے لوگوں کی باتوں کا برا نہیں ماننا چاہیے، اس نے ہلکے پھلکے سے لہجے میں کہا تھا۔ میں تمہیں ایک گڈ نیوز دینے آیا تھا۔ گڈ نیوز؟ آج شمیر بھائی آ رہے ہیں، سمیر نے خوشی خوشی اطلاع دی تھی، لیکن اینا کی سوچ ایک پل میں ڈوب کر ابھری تھی۔ 4 سال گزر گئے،
یعنی وہ 4 سال سے اس حال میں بیٹھی تھی۔ اینا، تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ سمیر نے بے تکا سے سوال کیا تھا۔ ہاں، اچھی نیوز ہے، مبارک ہو، اس نے کہہ کر چہرہ جھکا لیا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، میں تھک گئی ہوں، تھوڑی دیر ریلیکس کرنا چاہتی ہوں۔ اوکے، میں چلتا ہوں، پھر ملتے ہیں۔ وہ اینا کا ہاتھ تھپک کر باہر نکل گیا تھا اور اینا کتنے ہی لمحے ساکت سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ اتنا وقت گزر گیا تھا، اتنا سب کچھ ہو گیا تھا، اور وہ آج بھی وہیں کی وہیں تھی۔ اس نے بھرائی ہوئی آنکھوں سے ویل چیئر کو دیکھا تھا اور پورے جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ اس کی سسکیاں چیخوں میں بدل گئیں اور وہ اپنی چیخوں کا گلا گھونٹتی ہوئی گھٹ گھٹ کے رونے لگی تھی۔ اپنی محتاجی کا احساس آج بھی حاوی ہو گیا تھا۔ اینا کہاں ہے؟ شامیر کو گھر آئے ہوئے پورا دن گزر گیا تھا، لیکن پھر بھی اینا کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ تبھی اس نے بالآخر خود ہی پوچھ لیا تھا۔ اپنے کمرے میں، سارا نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ سارا کا مزاج اپنی ماں جیسا ہی تھا، وہ بھی اینا کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی۔ کیا اسے میرے آنے کا پتہ ہے؟ شاید ہاں، سارا نے کندھے اچکائے تھے۔ پھر وہ باہر کیوں نہیں آئی؟ شامیر کے سوال پہ سارا نے چونک کر اس کی سمت دیکھا تھا، کیونکہ شامیر کا سوال کافی حیران کن تھا۔ آپ کو نہیں پتہ کیا؟ سارا کو حیرت ہو رہی تھی۔ کس چیز کا؟ یہی کہ اینا باہر کیوں نہیں آئی۔ شاید اس لیے کہ وہ 4 سال گزرنے کے بعد بھی مجھ سے خفا ہے۔ شامیر کو جس چیز کا گمان تھا اس نے وہی کہا تھا، لیکن میرے خیال میں آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اگر آپ اینا سے ملنا چاہتے ہیں تو اس کے آنے کا انتظار مت کریں، اس کی کمرے میں جا کر خود مل لیں، سارا نے عجیب مبہم سے انداز میں کہا تھا، اور شامیر نے الجھ کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوتی انسیہ بیگم کو دیکھا۔ امی، اینا کمرے میں کیوں ہے؟ یہ سارا کیا کہہ رہی ہے؟ شامیر کے سوال پر انسیہ بیگم کا رنگ بدلا تھا۔ ارے بیٹا، یہ ملنا ملانا تو ہوتا رہے گا، تم سفر سے تھکے ہوئے آئے ہو، کمرے میں جا کر آرام کرو، نیند پوری ہوگی تو فریش ہو جاؤ گے۔ انسیہ بیگم کے ٹالنے والے انداز پہ شامیر ٹھٹک گیا تھا۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ میں فریش ہی ہوں، ایک بار اینا سے مل لوں، وہ کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ انسیہ بیگم کو پتنگے لگ گئے۔ اسی دن کا تو ڈر تھا مجھے پتا تھا یہ لڑکا میرے اختیار میں نہیں ہے، اسے ہمدردی کا بخار چڑھ جائے گا۔ وہ ڈرائنگ روم کے بیچوں بیچ کھڑی بڑبڑا رہی تھی۔ کیا ہوا بھابھی، خیریت تو ہے نا؟ فیروز گیلانی مسجد سے عشاء کی نماز پڑھ کر آئے تھے، انہیں دیکھ کر رک گئے تھے۔ کچھ نہیں ہوا، وہ کہہ کر چلی گئیں۔ اینا ویل چیئر پر بیٹھی کھلی کھڑکی سے باہر کی روشنیاں دیکھ رہی تھی جب اس کے پیچھے کھٹکے کی آواز ابھری۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا، اسے اس وقت فیروز گیلانی کی آمد کی توقع تھی۔ وہ نماز پڑھ کر اس کے پاس ہی آتے تھے، لیکن آج ان کی جگہ شامیر کو دیکھ کر وہ تھم سی گئی تھی، جبکہ شامیر کو یوں لگا جیسے اس کا دماغ ایک دھماکے سے اڑ گیا ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اینا شامیر کے چہرے پہ زلزلے کے سے آثار دیکھ کر چونک گئی تھی۔ اس کی حالت کافی ابتر حالت تھی۔ وہ کتنے ہی لمحے اینا کو دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا دیکھتا رہا تھا، اور پھر چند سیکنڈز بعد اسی خاموشی سے واپس پلٹ گیا تھا۔ اس کی خاموشی خاصی خوفناک تھی۔ امی، سارا، سمیر، اس نے ڈرائنگ روم میں آتے ہی کافی بلند آواز سے سب کو پکارا تھا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ نواز گیلانی اور انسیہ بیگم آگے پیچھے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تھے۔ نواز گیلانی کو بیٹے کی اتنی بلند آواز پہ حیرت ہوئی تھی۔ اینا کب سے چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، اس نے انسیہ بیگم کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ کیوں، کیا تمہیں نہیں پتا؟ وہ انجان بنتے ہوئے بولی۔ مجھے صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ اینا اور سمیر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، سمیر بچ گیا ہے جبکہ اینا کی ٹانگوں میں فریکچر ہوا ہے اور اس کی ٹانگوں کا آپریشن ہوا ہے۔ آپریشن کامیاب ہوا ہے، جس کے بعد اینا اب بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے چبا چبا کر کہتے ہوئے ماں کو بغور دیکھا تھا۔ تو اس وقت وہ ٹھیک ہی تھی نا؟ انسیہ بیگم تیزی سے بولی۔ اس وقت ٹھیک تھی تو کیا اب پھر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جو وہ دوبارہ سے معذور ہو کر ویل چیئر پہ بیٹھی ہوئی ہے؟ شامیر مزید غصے میں آ گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے تو یہی کہا تھا کہ وہ اب ٹھیک ہو چکی ہے، اور میں نے بھی تمہیں یہی بتایا تھا۔ اب اس لڑکی نے خود ہی چلنے پھرنے کی ایکسرسائز کرنے کی کوشش نہیں کی تو ہم بھلا کیا کر سکتے تھے؟ انہوں نے ناگواری سے کہا۔ امی، ایک معذور اپاہج محتاج انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، دوسرے اس کا سہارا بنتے ہیں، تب وہ کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کی لاپرواہی اور بے حسی دیکھ کر یہی احساس ہوتا ہے کہ اس کی محتاجی کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں۔ بہت حوصلہ، بہت جگرا ہے آپ لوگوں کا۔ ایک ہنسی کھیلتی لڑکی کو گھر کے ایک کمرے میں بٹھا کر بہت ٹھاٹھ سے زندگی جی رہے ہیں۔
وہ سمیر اور سارا وغیرہ کو تمسخرانہ نظروں سے دیکھتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ شامیر رکو، بات سنو۔ انسیہ بیگم لپک کے اس کے پاس آئیں۔ امی بہت غلط کیا ہے آپ نے مجھے اندھیرے میں رکھے، اور میں جانتا ہوں آپ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ میرے پاکستان سے جانے سے چند دن پہلے ہی آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ میں اینا کو پسند کرنے لگا ہوں، اسی لیے جب بھی فون پہ اینا کے بارے میں پوچھتا تھا آپ ٹھیک سے جواب نہیں دیتی تھی، لیکن آج آپ سب کے سامنے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں اینا کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ چاہے جس حال میں بھی ہے، میری شادی اسی سے ہوگی، اور اگر میرے اس فیصلے پہ آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی اعتراض ہے، وہ بے شک میری شادی میں شریک نہ ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اپنی بات کہہ کر وہ باہر نکل گیا، جبکہ وہاں موجود تمام افراد کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ اینا، ایم سوری، سب کے ساتھ ساتھ میں بھی تمہارا مجرم ہوں۔ شامیر صبح صبح اس کے کمرے میں آیا تھا اور اس کے سامنے مجرموں کی طرف بیٹھا تھا۔ میرا مجرم کوئی بھی نہیں ہے، مجرم تو میں خود ہوں اور سزا بھگت رہی ہوں، بس یہی بہت ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ اینا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو چکا ہے، ورنہ میں یقیناً تمہیں کال کرتا، تم سے بات کرتا، بہت شرمندہ ہوں تم سے۔ شامیر اپنی ندامت، اپنی شرمندگی لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ میرا آپ سے ایسا کوئی تعلق نہیں کہ آپ کو میرے سامنے اس طرح شرمندہ ہونا پڑے، اور ضروری نہیں کہ آپ مجھے کال کرتے، مجھ سے بات کرتے، میرا حال پوچھتے، بس وقت گزرنا تھا گزر گیا۔ اینا نے اپنے مخصوص بے تاثر لب و لہجے میں کہا تھا۔ وقت کو ایسے نہیں گزرنا چاہیے تھا اینا۔ شامیر کو پچھتاوا گھیر رہا تھا، لیکن اینا اس اسٹیج پہ تھی جہاں کسی کا بھی دکھ، ملال، پچھتاوا، اپنائیت اور معافی تلافی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، جہاں وہ بے حسی کی چادر اوڑھ چکی تھی۔ آج سے 2 سال پہلے اپنے چہرے پہ پشیمانی لیے اس کے والد محترم فیروز گیلانی بھی اسی طرح اس کے پاس آئے تھے اور اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگ رہے تھے، جس پہ کچھ بھی کہے بغیر اینا بہت ہی فارمل سے انداز میں پیش آئی تھی، اور اس کا یہ لیا دیا انداز اب ہر ایک کے لیے مخصوص ہو چکا تھا۔ شامیر کو پاکستان آئے ہوئے 1 ماہ ہو چکا تھا جب اس جھیل میں کنکر پڑا تھا اور لہریں دور تک پھیلی تھی۔ ہرگز نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں شامیر نواز کا نام بھی نہیں سننا چاہتی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے شادی کر لوں؟ وہ اتنے زور سے چلائی تھی کہ اس کی آواز کمرے سے باہر تک سنی گئی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر کہتی پاگل ہونے لگی تھی، اور فیروز گیلانی چپ چاپ سر جھکائے کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ شامیر اس وقت گھر پہ نہیں تھا۔ جب گھر آیا تو پہلا سامنا انسیہ بیگم سے ہی ہوا تھا۔ مبارک ہو بیٹا، آپ کی چہیتی نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ اس کے باپ نے پوچھا تھا، اس سے کہہ رہی تھی کہ میں تو شامیر کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، شادی تو دور کی بات ہے۔ کوئی بات نہیں، ایسا ہو ہی جاتا ہے، اسے انکار کرنے کا پورا حق ہے۔ ہم نے اس کے ساتھ کیا اچھا کیا ہے جو وہ میرے پروپوزل پہ خوش ہوتی پھرے؟ وہ 1 بار نہیں 10 بار انکار کرے تب بھی کم ہے۔ ڈرائنگ روم کے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے وہ اپنے بوٹوں کے تسمے کھولنے لگا تھا، اور انسیہ بیگم پہلے اس کی بات پہ حیران پھر خوش ہوئی تھی۔ گویا تم اس کا انکار تسلیم کر چکے ہو۔ میں نے یہ کب کہا امی؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ انکار کرتی ہے تو کرے، میں اسے مناؤں گا۔ وہ 10 بار انکار کرے گی، میں 10 بار مناؤں گا۔ سرشار سے انداز میں صوفے پہ نیم دراز ہو گیا تھا، اور انسیہ بیگم کلس کے رہ گئی تھی، اور پھر یہ روز ہونے لگا تھا۔ وہ شامیر کے پروپوزل سے اس قدر چڑھ گئی تھی کہ کوئی نام بھی لیتا تو وہ چیخنے چلانے لگتی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ فیروز گیلانی پہ اور شامیر اس ہنگامے کی آواز سن کر اس کے کمرے میں ہی آ گیا تھا جہاں فیروز گیلانی مجرم بنے بیٹھے تھے۔ تب شامیر نے خود صاف صاف بات کرنے کا سوچا تھا، اور جب غصے میں آ گیا تو اپنے کمرے سے اپنی ڈائریاں اور گفٹس اٹھا لایا تھا۔ یہ ڈائریاں اس نے انگلینڈ میں لکھنا شروع کی تھیں، اور ان ڈائریوں میں تحریر لفظوں کا مرکز صرف اور صرف اینا کی ذات تھی۔ وہ اینا جو شامیر کے پروپوزل کو محض ایک ہمدردی اور ندامت کا نام دے رہی تھی۔ وہ اس کی ڈائریوں میں تحریر محبت اور چاہت کو پڑھ کر دم بخود رہ گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان گفٹس کو دیکھ رہی تھی جو شامیر اس کے لیے لے کر آیا تھا۔ کپڑے، جوتے، جیولری، کاسمیٹکس، ہر چیز کا اس نے خاص دھیان رکھا تھا۔ ایک ایک چیز کو بہت احتیاط اور بہت چاہت سے پیک کیا ہوا تھا۔ اس کی محبت اس کے لفظوں سے، اس کی چیزوں سے ہی چھلکی پڑ رہی تھی۔ اینا گم سی ہو چکی تھی۔ مگر میں پھر بھی یہ شادی نہیں کر سکتی۔ میں جس حال میں ہوں ٹھیک ہوں، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں۔ سب کچھ جان لینے کے بعد اینا کا لہجہ تو بدل گیا تھا، لیکن بیان اب بھی نہیں بدلا تھا۔ وہ اب بھی شادی سے انکاری تھی۔ مجھے وجہ بتا سکتی ہو؟
شاہمیر سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا. پلیز آپ چلے جائیں یہاں سے, مجھے اکیلا چھوڑ دیں, وہ رخ موڑتے ہوئے بولی تھی. کیوں چھوڑ دیں اکیلا, کس لیے؟ ہر بات پہ تم نے ایک ہی رٹ لگائی ہوتی ہے. آخر تم چاہتی کیا ہو؟ کیوں بھاگتی ہو سب سے؟ شاہمیر نے اسے کندھوں سے تھام لیا تھا. کیونکہ سب مجھ سے بھاگتے ہیں, کیونکہ سب نے مجھے نفرت, تنہائی اور اکیلے پن کے سوا کچھ نہیں دیا, کیونکہ آپ کی ماں میری شکل دیکھنا بھی نہیں چاہتی. اس لیے کیا آپ کی یہ نام نہاد محبت اپنائیت اور ہمدردی مجھے چلنے کی طاقت نہ دیتے؟ آج اتنے سالوں بعد آپ کا یہ اپنا پن میرے کسی کام کا نہیں ہے. مجھے جب سب کی ضرورت تھی تب کبھی کسی نے میرے کمرے میں جھانکا تک نہیں تھا, یہاں تک کہ میرے باپ کو بھی میری پرواہ نہیں تھی. آج اگر سب کے دل میں میرے لیے درد جاگا ہے تو میرے کس کام کا؟ آج کا درد میرے گزرے ہوئے درد کو کم نہیں کر سکتا. آپ کی یہ ہمدردی میری اذیت, میرے دکھ نہیں سمیٹ سکتی. جن اذیت ناک راتوں کو میں نے اکیلے جاگ کر گزارا ہے وہ میں بھولوں بھی تو کیسے؟ احنا شاہمیر کے سوال پہ چیخ گئی تھی. اس کے آنسو رخساروں کو بھگوتے جا رہے تھے. احنا پلیز مجھے گزرے وقت کا آئینہ مت دکھاؤ. جو کچھ میری بے خبری اور نادانستگی میں ہو چکا ہے اس کی سزا نہ دو. میرے جذبات کو, میرے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کرو. بے شک تمہیں اپنی مرضی کرنے کا اختیار ہے, لیکن پلیز صرف ایک بار میری محبت کو تو سوچ لو. شاہمیر کا لہجہ التجائیہ ہو گیا تھا. نہیں چاہیے مجھے کسی کی محبت. نفرت کرتی ہوں میں آپ سے, دور ہو جائے میری نظروں سے, چلے جائیں یہاں سے. وہ کہتے کہتے چلانے لگی. اس کا انداز جنونی سا ہو رہا تھا. شاہمیر نے اسے روکنا چاہا تو وہ شاہمیر کے گلے پڑ گئی تھی. وہ چاہتا تھا کہ اینا ایک بار دل کھول کر اپنے اندر کا غبار نکال لے, تمام گلے شکوے اور غصہ سب ایک ساتھ باہر ڈالے, اور شاہمیر کی توقع کے مطابق ایسا ہی ہوا تھا. وہ روتے روتے تھک گئی تو اسی کے کندھے پہ سر رکھ کے سسکنے لگی تھی, اور شاہمیر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دباتے ہوئے اسے اپنی محبت اور اپنی ذات کا مان بخشا تھا. اور اینا اپنی سسکیوں میں نہ جانے کیا کیا کہتی چلی گئی تھی. اینا کی شرط تھی کہ وہ شادی کے بعد گیلانی ہاؤس میں نہیں رہے گی, اور شاہمیر نے اس کی یہ شرط آنکھیں بند کر کے مان لی تھی, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ گھر کے ماحول سے نکلنا چاہتی تھی. اسی لیے اس نے چند دنوں میں ہی اپنے لیے ایک فلیٹ کا بندوبست کر لیا تھا, اور آج وہ دھوم دھام سے اسے رخصت کروا کے اپنے ساتھ لے آیا تھا. اور پہلے قدم پہ ہی اینا گھبرا گئی تھی, کیونکہ مسئلہ سیکنڈ فلور پہ جانے کا تھا. اینا دلہن بنی گاڑی میں بیٹھی تھی, اور شاہمیر فلیٹس کی بلڈنگ کو مائنے خیزی سے دیکھتا ہوا اینا کی سائڈ میں آیا تھا. کیا خیال ہے دلہن صاحبہ, سیڑھیوں پہ انجوائے کرتے ہوئے جائیں کہ لفٹ کا سہارا لیں؟ اینا کا چہرہ جھکا ہوا تھا, اس کے لہجے اور بات پہ مزید جھک گیا تھا. لفٹ سے چلتے ہیں, اینا نے آہستگی سے کہا تھا. یہی تو میں سننا چاہتا تھا جناب. شاہمیر شرارت سے ہنسا, اور گاڑی کو لاک کرتے ہوئے اس نے اینا کو پورے استحقاق سے بازوں میں اٹھا لیا تھا. بیڈ روم کا دروازہ کھولتے ہی تازہ گلاب کے پھولوں کی مہک نے چہار سو پھیلتے ہوئے ان کا بھرپور استقبال کیا تھا. شاہمیر نے اینا کو بڑے مان کے ساتھ بیڈ پر بٹھایا تھا, اور کمرے کو دیکھ کر اینا کی آنکھیں پھیل گئی تھیں. اسے شاید اندازہ نہیں تھا کہ شاہمیر کمرے کو اتنا ڈیکوریٹ کرے گا. پورا کمرہ تازہ پھولوں سے سجا ہوا تھا, اور اس کے علاوہ کمرے کی دیگر ڈیکوریشن اور کلر کمبینیشن بہت خوبصورت تھے. اینا نے ایک ایک چیز کو بہت دلچسپی سے دیکھا تھا. کیا دیکھ رہی ہو یار, کیا بیڈ روم اچھا نہیں لگا؟ شاہمیر دروازے لاک کر کے واپس آیا تو اینا کو ایک ہی زاویے سے بیٹھے دیکھ کر پوچھ لیا تھا. نہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں. اس نے فوراً چہرہ جھکا لیا تھا, کیونکہ آنکھوں کے گوشے بھیگ چکے تھے. پھر کیسی بات ہے؟ شاہمیر اس کے برابر بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا. میں اتنی محبت اور اپنائیت کی عادی نہیں ہوں شاہمیر. وہ روحان سی ہو گئی تھی. میرے ساتھ رہو گی تو عادی بھی ہو جاؤ گی. تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تم مجھ سے پیار کرنے لگو گی. وہ اس کے آنسو پوچھتے ہوئے بولا تھا. گڈ مارننگ سویٹ ہارٹ. وہ گہری پرسکون نیند سو رہی تھی جب شاہمیر نے اس کے کان کے قریب کافی گھمبیر آواز میں اسے مارننگ وش کرتے ہوئے نیند سے جگا دیا تھا, اور اینا کے چہرے پہ بکھرے بال آہستگی سے پیچھے ہٹا کر اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا تھا. اتنی جلدی؟ اینا نے ٹائم دیکھ کر کہا. رانیہ ابھی کی کال آئی تھی, وہ ہمارے لیے ناشتہ لے کر آ رہی ہیں, اس لیے سوچا تمہیں جگا دوں. شاہمیر نے اس کو اپنے بازو کا سہارا دیتے ہوئے اٹھا کر بٹھایا تھا. لیکن پھر میں تو لیٹ ہو جاؤں گی, مجھے تیار ہونا ہے. کوئی بات نہیں یار, میں تمہیں واش روم چھوڑ آتا ہوں. آپ ہی کے آنے تک تم شاور لے کر فریش ہو جاؤ. تمہارے کپڑے اور تولیہ میں واش روم میں رکھ آیا ہوں. اسے ویل چیئر پر بٹھا کر شاہمیر باتھ روم میں لے آیا تھا.
صابن، شیمپو، تولیہ، باڈی اسپرے، سب کچھ وہ اس کے قریب رکھ کے پانی چیک کر کے باہر چلا گیا تھا، اور اینا کتنے ہی لمحے اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ گڈ مارننگ ڈیئر، رانیہ آپی نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے مسکرا کر وش کیا تھا۔ گڈ مارننگ، شاہمیر حمزہ اور سونی کو پیار کرتا پیچھے ہٹ گیا۔ اینا کہاں ہے؟ وہ شاور لے رہی ہے۔ اوکے، تم بیٹھو، میں ناشتہ نکالتی ہوں۔ تب تک وہ بھی آ جائے گی۔ رانیہ آپی ان کے چھوٹے سے امریکن سٹائل کچن کی سمت بڑھ گئیں۔ کیسا فیل کر رہے ہو شادی کے بعد؟ انہوں نے اسے چھیڑا تھا۔ شاہمیر مسکرا دیا۔ ابھی تو صرف خوشی فیل کر رہا ہوں، لیکن میں اس خوشی کو بہت زیادہ خوشی میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ قسمت کے ساتھ کوشش اور محنت کا کھیل کھیلنا چاہتا ہوں۔ شاہمیر کا لہجہ ایک ترنگ لیے ہوئے تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب بہت خاص ہے آپی۔ میں اینا کو اس کے قدموں پہ دوبارہ کھڑا کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے چاہے مجھے دن رات محنت کرنی پڑے۔ میں نے آج دن 12 بجے ایک ڈاکٹر سے ٹائم لے رکھا ہے، جو اینا کا چیک اپ کرنے کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ شروع کریں گے۔ شاہمیر کی بات پہ رانیہ آپی کو حیرت ہوئی تھی۔ کیا اینا ٹھیک ہو سکتی ہے؟ آپی، خدا چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اینا کا مسئلہ ان کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور انہوں نے مجھے اچھی کی امید دی ہے، اور ویسے بھی مجھے اس کی پاک ذات پہ پورا یقین ہے۔ انشاءاللہ اینا بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ شاہمیر کا لہجہ پر یقین تھا۔ ویل چیئر پر بیٹھی اینا کے آنسو چھلک پڑے۔ وہ شاہمیر کی باتیں سن کر رو پڑی تھی۔ اب اگر وہ نہ بھی ٹھیک ہوتی تو اسے کوئی غم نہیں تھا، کیونکہ اب اس کا احساس کرنے والا، اس کا درد بانٹنے والا ساتھی اس کے ساتھ تھا۔ شاہمیر کی مسلسل ایکسرسائز، مساج، میڈیسن اور توجہ نے یہ دن دکھایا تھا کہ پورے 8 ماہ بعد اینا نے 4 سال بعد پہلا قدم اٹھایا تھا، اور وہ شاہمیر کا سہارا لے کر چلنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ پھر اگلے 6 ماہ تک وہ سٹک کا سہارا لینے لگی تھی، اور ٹھیک 2 سال بعد اینا اپنے قدموں پہ چل کے واپس گیلانی ہاؤس آئی تھی اپنے پاپا سے ملنے۔ اینا میری بچی، وہ اسے دیکھ کر بے یقین ہو گئے تھے۔ کیسے ہیں پاپا؟ وہ ان کے گلے لگ گئی تھی۔ کون آیا ہے؟ انسیہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم تائی آنٹی۔ اینا سلام کرتے ہوئے ان کی سمت بڑھی، لیکن انسیہ بیگم ساکت سی کھڑی تھی۔ بلیک اور سلور کمبینیشن کی ساڑی میں شولڈر کٹ بالوں اور ہلکے پھلکے میک اپ میں وہ اینا تو پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی۔ اینا نے شاہمیر کو دیکھا۔ امی، اینا آپ کو سلام کہہ رہی ہے۔ اس نے ماں کو متوجہ کیا تھا۔ ہاں، انہوں نے کھوئے ہوئے انداز میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ بیٹا، یہ سب کیسے؟ فیروز گیلانی خوشی سے بول نہیں پا رہے تھے۔ یہ سب سرپرائز تھا آپ لوگوں کے لیے۔ اینا بہت عرصے سے چلنے پھرنے میں کافی امپروو کر رہی تھی، لیکن ہم نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، یہ بات راز رکھی تھی۔ شاہمیر نے اینا کو والہانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سبھی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ یہ سب میرے خدا کا اور میرے مسیحا کا کمال ہے، ایک ایسا مسیحا جو میرے دل میں ہی نہیں، میری روح میں بھی بستا ہے۔ اینا کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ آج ہماری شادی کی 2 سالگرہ ہے، اور ہم نے اپنے گھر پہ ایک چھوٹی سی پارٹی ارینج کی ہے، جس کے لیے ہم آپ سب کو انوائٹ کرنے آئے ہیں۔ اینا نے سب کو دعوت دی تھی، اور سمیر بے اختیار ہنس پڑا تھا۔ بھائی، آپ لوگ تو چھپے رستم نکلے ہو، سب کچھ اکیلے ہی اکیلے کر لیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ محبت ہو تو ایسی ہو۔ اینا کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ نواز گیلانی میں بیٹے کی محبت اور محنت دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئے تھے، اور شاہمیر کی خوشی بیان سے باہر تھی کہ اس کی محبت رنگ لائی تھی۔